بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد۔ آج کا جو سیشن ہے وہ تھوڑا جیسے کہتے ہیں نا لٹریری ٹائپ کا ہے۔ ایسی چیزیں ہیں آج کے سیشن میں ڈسکس کرنے والی کہ اگر آپ لوگ جس بھی سٹیج پہ ہیں نا، جس بھی سٹیج پہ دیکھیں، لرننگ کی نا ویسے کوئی سٹیج نہیں ہوتی۔ ابھی ماشاءاللہ چیمہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں نا، تو مطلب وہ مجھے لگتا ہے کہ ہم سب سے زیادہ چیمہ صاحب کے اندر جو ہے نا وہ لرننگ کا شوق ہے، زیادہ ہے ہمارے سے، تو اس لیے لرننگ کی کوئی ایج کوئی سٹیج نہیں ہوتی۔ تو لرننگ کے حوالے سے آج میں یعنی 9-10 پوائنٹس جو ہے نا وہ میں آپ کو بتاؤں گا، آپ نے نوٹ بھی کر لینے ہیں اور ان کے اوپر جو ہے نا وہ وقتاً فوقتاً ان کے اوپر جو ہے نا وہ ان کو یہ ڈائری کچھ ایسی بناتے جائیں نا ساتھ میں کہ جب آپ وہ پوائنٹس پڑھتے جائیں گے نا تو ہو سکتا ہے آپ کو پورا سیشن ہی جو ہے نا وہ ریمائنڈ ہوتا جائے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جب آپ ایک سینٹنس پڑھتے ہیں تو آپ کو پوری کہانی یاد آ جاتی ہے۔ تو آج کے سیشن میں جو ہے نا وہ اسپیسیفکلی ہم کچھ جو ہے نا چیزیں جو ہمیں آگے بڑھنے کے لیے مدد کرتی ہیں، یہ وہ ایسی پریکٹیکل چیزیں ہیں جو کتابوں میں نہیں پڑھائی جاتی، جو ہم نے مطلب ماسٹر ڈگری بھی لے لی تو بھی ہمیں نہیں پڑھائی جاتی، اور اگر ہم نے جو ہے نا وہ کوئی بھی اور ٹیکنیکلی بے شک کچھ سیکھ لیا، کمپیوٹر سے ریلیٹڈ یعنی کچھ بھی سیکھ لیا تو وہ ٹھیک ہے، وہ ایک سکل ہے۔ بٹ یہ ایک ایسی سکل میں آپ کو مطلب کچھ چیزیں جو ہے نا وہ یہ بھی سکلز ہیں، یہ آپ کی پرسنل ذاتی ایسی سکلز ہیں جو آپ کو آگے بڑھنے میں انشاءاللہ بہت مدد کریں گی، اور اس سے جو ہے نا وہ لوگ جلدی فیمس ہوں گے اور آپ لوگ جو ہے نا جو اچیو کرنا چاہ رہے ہیں اس کو جلدی اچیو کریں گے۔ ابھی نا ایک میں نے پہلے بھی کہتا ہوں نا، شیطان تو آج کل جو ہے نا وہ ذرا قید ہے نا، تو کوئی شرارت ہم خود ہی کر لیتے ہیں کہ چلو اس کو ایک نا جوک سے شروع کرتے ہیں تاکہ تھوڑا تھوڑا جو ہے نا وہ بہت سیریس لیکچر نہ ہو جائے۔ یہ میں جوک ایک پڑھ رہا تھا کہ جیسے ایک جنگل میں تین دوست کٹھے ہو گئے نا جنگل میں، اب وہ گم ہو گئے۔ ایکچولی جب وہ گم ہو گئے تو ان کو جو ہے نا وہ بڑی پریشانی ہوگی کہ کیا یہ ہو گیا، مطلب ہم تو واپس نہیں جا سکتے۔ تو ایک دم سے ان کو کوئی جیسے یہ پرانے زمانے کی بھی بات ہو سکتی ہے یا ہم کبھی سنتے آئے ہیں، تو ان کو جیسے ایک بوتل ملی نا، تو بوتل انہوں نے کھولی تو اس میں سے ایک جن باہر آ گیا۔ اب جن نے کہا کہ اگر آپ 3 لوگ ہیں تو آپ تینوں کی میں ایک خواہش پوری کر سکتا ہوں۔ وہ بڑے خوش ہوئے کہ بھائی کیا بات ہے، کمال ہو گیا پھر تو ہمیں۔ اب پہلے دوست نے کہا کہ کیونکہ وہ پھنسا ہوا تھا اس میں جنگل میں، تو پہلے دوست نے کہا کہ میں نا چاہتا ہوں کہ میں اپنی فیملی میں واپس چلا جاؤں۔ تو جن نے جو ہے نا وہ شف کیا، آج کل شف کا بھی بڑا رول ہے، تو جن نے شف کیا تو وہ واپس چلا گیا۔ دوسرے نے بھی نا یہی کہا، اس نے کہا میں بھی جو ہے نا وہ اپنی فیملی میں واپس جانا چاہتا ہوں، اس کو بھی ایسے ہی بھیج دیا اس نے۔ اب تیسرا جو ہے نا وہ شاید پریشان تھا اپنی فیملی سے اور اس کا دل نہیں تھا واپس جانے کا، اس نے کہا کہ جی میری خواہش یہ ہے کہ وہ دونوں واپس آ جائیں، اور جو ہے اس نے جن نے چپ کیا تھا وہ دونوں پھر واپس ادھر ہی آ گئے۔ یعنی اب میں کہتا ہوں کہ جتنے جو ہے نا ہمارے جو ریگولر ہمارے ہیں نا ویورز، وہ چھٹیاں نہ کیا کریں، اب جو ہے نا وہ واپس آتے رہا کریں تاکہ ہم جو ہے نا اس سیشن کو آگے بڑھاتے رہیں، کیونکہ بعد میں کچھ لوگ جو ہے نا وہ پوچھتے ہیں کہ سیشن کی ریکارڈنگ اور یہ وہ، تو اگر میں اویلیبل ہوتا ہوں تو آپ سب کو بھی اویلیبل ہونا چاہیے نا جی۔ تو اس سے جو ہے نا وہ پھر ہمیں ضرورت نہیں مجھے پڑے گی کہ میں جن کو بولوں کہ وہ آپ لوگوں کو لے کے آئے، اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگ خود ہی جو ہے نا وہ ٹائم پہ آ جایا کریں۔ اچھا جی، سٹارٹنگ ود یعنی ہماری زندگی میں نا ایسی چیزیں میں آج آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ جو واقعی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ہمیں پتہ بھی بعض اوقات ہوتا ہے بہت ساری چیزوں کا، ایک میں نا یہ سیکھنے میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا نوئنگ ڈوئنگ گیپ، یعنی نوئنگ جو ہے نا اب ہمارے پاس بہت کچھ انفارمیشن بہت ہے، ہو سکتا ہے میں جتنی چیزیں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کچھ چیزیں آپ کو پتا ہو کچھ نہ پتا ہو، لیکن اگر پتہ بھی ہے تو بھی ہم اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کرتے۔ یہ جو سیشنز ہے نا ان کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم لوگ وہ چیزیں پریکٹیکلی سیکھیں۔ آپ یقین کریں ایک لفظ سیکھنا بھی جو ہے نا وہ آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، کبھی میں کہانیوں میں پڑھتا ہوں کہ بھائی ایک بندے نے مطلب صرف ایک دروازہ کھول دیا، کرٹیس ہو کے تھوڑا سا کرٹیس ہو کے اس نے دروازہ کھول دیا تو اس کی زندگی بدل گئی۔
یعنی اپنے آپ کے اندر کی بات ہے کہ آپ مطلب اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے. ابھی پوائنٹ نمبر 1 پہ ہم جاتے ہیں, ایکٹیو لسننگ. ایکٹیو لسننگ یعنی اچھی طرح بات کو سننا. اب جیسے میں بات کر رہا ہوں, اب آپ کا اس کو سننا یہ بڑا امپورٹنٹ. یہ بڑا امپورٹنٹ صرف آپ کے لیے نہیں ہے, یہ مجھے بھی فیل ہونا چاہیے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ. کیونکہ آپ یقین کریں کہ جیسے ابھی ویڈیوز میں کچھ لوگ نظر آتے ہیں نا, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ مجھے کیا لگ رہا ہے کہ بھائی میں ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوں, اگر وہ غور سے سن رہے ہیں تو میرا انٹریکشن بہت زیادہ بڑھتا ہے, میرے اندر جو ہے نا مطلب زیادہ انرجی آتی ہے. اگر دیکھیں سب نے کیمرے بند کیے ہوں فار ایگزامپل, اور میں بول رہا ہوں, اب وہ انرجی نہیں آئے گی جب یعنی کچھ لوگ سامنے نظر آئیں گے. یعنی آڈیو میں بات کرنا اور سامنے بات کرنا یہ بہت ڈفرینس ہے. اب ایکٹیو لسننگ جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس سے ہوتا کیا ہے, میں آپ کو یہ بتاؤں, ہم لوگ جو ہے نا وہ اکیلے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے. کوئی بھی بندہ اکیلا کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. ہمارا دوسروں کے ساتھ انٹریکشن ہے. اگر ہم کوئی چیز بیچ رہے ہیں تو کوئی دوسرا خرید رہا ہے, ہمیں جانتا ہے یا نہیں جانتا. اگر ہم کوئی چیز خرید رہے ہیں تو کوئی دوسرا بیچ رہا ہے. اگر جو ہے نا وائف ہے تو ہسبینڈ, یعنی وائف اور ہسبینڈ یہ بنی بات میں نا کہ مطلب پہلے تو وہ مین اور ویمن ہیں یا بوائے اور گرل ہیں. تو یہ کیا ہے کہ ہمارا سارا انٹریکشن. اب دیکھیں اگر ہم سنت طریقہ کو دیکھیں سنت طریقہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کی بات سنتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف پورا منہ پھیر کے, یعنی اس کی طرف ایسے جیسے ابھی میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا نا, تو ایسے کر کے. بعض اوقات ہوتا ہے نا جی ہم ایسے کر کے بھی سن لیتے ہیں, بعض اوقات ہم مطلب ڈفرینٹ جو ہے نا اگر ہم پوری توجہ سے نہیں سنتے. تو یہ کہ سنت طریقہ میں کیا ہے, کتنی اس میں بڑی بات ہے کہ میں تو بعض اوقات یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا زیادہ میں بھی اب اس میں انوالو ہوتا جا رہا ہوں, اور جتنے یہ ساری کتابیں ہم جو ہے نا پڑھ رہے ہیں, اس میں اگر ہم صحیح طرح سے کوئی سنت کو دیکھیں نا, صحیح طرح سے ہم کوئی اسلامک بات تو لکھیں, تو اس کے پیچھے لاجک بہت بڑی ہوتی, جو کہ ہماری زندگی کے لیے مطلب ضروری ہے. اور وہی لاجک ہو سکتا ہے گورو نے اپنی ڈیفرنٹ کتابوں میں ڈیفرنٹ لفظوں میں لکھی ہو. اب ایک سننا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے بندے کی بات پوری توجہ سے سنتے تھے, یعنی اس کی طرف منہ کر کے سنتے تھے. یہ نہیں ہے کہ گردن موڑ کے سن رہے تھے یا اس طرح کر. اب یہ دیکھیں یہ کتنا ایکٹیو لسننگ ہے. اگر میں بات کر رہا ہوں یا آپ بات کر رہے ہیں تو ہمیں کوئی اتنے اچھے طریقے سے سنیں تو ہمیں کتنا اچھا لگے. اب اسی لیے میں نے بولا کہ ہم دوسرے بندے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. اب آج کا جو موضوع ہے نا, آج کا جو ٹاپک ہے وہ بھی یہی ہے کہ اگلا بندہ جس کے ساتھ ہم انٹر کنیکٹڈ ہیں, دیکھیں وہ خواہ وہ کوئی بھی ریلیشن شپ ہے, اگر وہ مطلب آپ کے پاس جاب کرتا ہے, یا وہ آپ کے مطلب آپ کسی کے پاس جاب کرتے ہیں, یا وہ بیٹا ہے بیٹی ہے گھر میں, مطلب کوئی بھی ریلیشن شپ ہے, ادر پرسن شوڈ فیل امپورٹنٹ. جب دوسرا بندہ کو آپ امپورٹنٹ سمجھیں گے نا, یہ بھی ہم ٹاپک میں بھی ڈسکس کریں گے, تو کیا ہوگا, آپ کا جو آپ کے متعلق لوگوں کی لائکنگ ہے نا وہ بڑھ جائے گی. آپ پسندیدہ شخصیت ہونا شروع ہو جائیں گے. جب آپ پسندیدہ شخصیت ہونا شروع ہو جائیں گے تو آپ کامیاب ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ بہت بڑی بات ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف چیزوں کو مطلب کامیابی کے لیے نا آپ کو بعض اوقات, یہ میں پڑھ رہا تھا کہ مدر ٹریسا جو ہے نا اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ نہیں تھا لیکن وہ بہت کامیاب تھی. تو کامیابی کے جو ہے نا بہت زیادہ ڈفرینٹ پہلو ہیں, کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ کامیاب ہے کہ وہ لوگوں کی خدمت کر کے, یعنی سوشل سروس کر کے, خود وہ اتنا مالی طور پہ کامیاب بے شک نہیں ہے, لیکن وہ سوشل سروس کر کے, لوگوں کی خدمت کر کے, معاشرے میں جو ہے نا وہ لوگ اس کو اس نام سے جانتے ہیں کہ یار آپ اس کے پاس جاؤ گے وہ آپ کے ساتھ جائے گا. آپ وہ کسی غریب کے لیے یہ کرتا ہے, وہ کسی کے لیے یہ کرتا ہے, یا اگر اس کے پاس سورسز نہیں ہے آپ اس کے پاس جاؤ گے تو وہ آپ کو کسی سورسز والے بندے کے ساتھ کنیکٹ کر دے, یعنی آپ کا کام ہو جائے گا. تو اٹ مین کہ آپ کو کسی کی ہیلپ کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ 100% آپ کے پاس ہی وہ سارا کچھ, کیونکہ آپ کے پاس سارے ریسورسز نہیں ہو سکتے. اگر پیسہ بھی ہے تو بھی آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہو سکتے, پیسے سے سارا کچھ نہیں خریدا جا سکتا. تو ایکٹیو لسننگ از ون آف دا میجر امپورٹنٹ تھنگ, جس کو جو ہے نا وہ اگلا بندہ اچھی طرح فیل کرتا ہے. اور آپ دیکھیں, آپ جب بات کرتے ہیں نا
تو اس کو یعنی آنکھوں کے ساتھ رسپانس کریں, اس کو سر کے ساتھ جو ہے نا ایسے جیسے مطلب ہاں, اور اس کی بات جو ہے نا وہ یعنی آنکھوں کا ری ایکشن اس کے ساتھ ری ایکٹ رکھیں کہ بھائی اس کو فوراً پتہ چل رہا ہو. بعض ہم رسپانس اور ری ایکٹ کی بات کرتے ہیں نا, تو رسپانس اور چیز ہے, یہاں پہ ری ایکٹ جو ہے نا وہ ضروری ہے. کہ آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ بعد میں کہہ رہے ہیں کہ یار آپ کا سیشن بہت اچھا تھا. تو یہ چیز جو ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ ایکٹیو لسننگ جو ہے نا وہ کریں. اور پھر یہ ہے کہ ایکٹیو لسننگ ہم کیسے کریں. میں اس کے لیے نا آپ کو 7, 8, 10 چیزیں بتاتا ہوں کہ ایکٹیو لسننگ کو مطلب یہ سکلز کو ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں. ایک تو پہلے یہ ایکٹیو لسننگ بیلڈز ٹرسٹ اینڈ از آلویز ورتھ دا ایفرٹ. جب آپ اگلے بندے کی بات غور سے سن رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک ٹرسٹ بلڈ کر رہے ہوتے ہیں. جب ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے آپ کا کنیکشن بن جاتا ہے. مین چیز ہوتی ہے کنیکشن بننا. جب کنیکشن بن جاتا ہے تو آپ سمجھے کہ آپ اس بندے کے لیے امپورٹنٹ ہو گئے. جب آپ امپورٹنٹ ہو گئے تو آپ کا جو ہے نا وہ کام ہو گیا. یو آر سکسیسفل فار دیٹ واٹ ایور دا کنورسیشن از گوئنگ آن. تو آپ اس کو اس طرح سے جو ہے نا وہ دیکھیں اور اس کو ایسے سمجھیں کہ وہ آپ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ٹرسٹ کر رہے ہیں, اور یہ چیز جو ہے نا وہ آپ کے لیے بڑھائے گی. اب جو ٹپس میں بتانے جا رہا ہوں کہ ہم ایکٹیو لسننگ کی اسکل کو کیسے بڑھا سکتے ہیں, اس میں نمبر 1 ہے مینٹین آئی کانٹیکٹ. آپ اس کی طرف دیکھیں. یہ نہیں ہے کہ اگلا بات کر رہے ہو اور آپ کا دھیان جو ہے نا وہ نیچے ہے یا آگے پیچھے آپ جو ہے نا وہ کیجولی موو کر رہے ہیں. بعض اوقات کسی ایسی جگہ پہ میٹنگ ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ آگے پیچھے جو ہے نا وہ چل رہے ہوتے ہیں. تو آپ اگر اگلا بندہ آپ کے سامنے بات کر رہا ہے تو آپ لوگوں کو دیکھتے رہیں گے نا, پیچھے کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, بے شک وہ کوئی دلچسپ ایکٹیویٹی ہو یا جو ہے نا وہ ویسے لوگ گھوم پھر رہے ہوں, مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو وہ مطلب اس طرح کی سچویشن میں اگر آپ آئی کانٹیکٹ نہیں رکھیں گے تو آپ کا جو ہے نا وہ اس کے ساتھ ایک ٹرسٹ بلڈ نہیں ہوگا. تو آئی کانٹیکٹ رکھنا بڑا ضروری ہے. ایوائڈ انٹرپٹنگ. جب اگلا بندہ بول رہا ہے نا تو آپ اس کو انٹرپٹ مت کریں کہ بیچ میں اس کو جو ہے نا اچک لیں. یہ چیز جو ہے نا آپ, کیونکہ جب آپ اچک لیں گے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں چل رہا ہے کہ اب میں نے بات کرنی ہے. اب جب بات کرنی ہے تو آپ سنیں گے کیسے. تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. پھر کیا ہے, یوز نان وربل کیوز لائک نوڈنگ اینڈ اسمائلنگ. یعنی ابھی ہم جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کسی ویڈیو میں تو آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اگر کوئی میں ایسی جوک کی بات کرتا ہوں یا میں کوئی ایسی انٹرسٹنگ بات کرتا ہوں تو آپ کے فیس ایکسپریشن جو ہے نا وہ اس کے ساتھ ہونے چاہیے. پھر مجھے بھی پتا چلتا ہے کہ ہاں بھائی لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے, لوگ جو ہے نا وہ سامنے اسی طرح انٹریکٹ کر رہے ہیں. اب کیا گیا, مجھے لگ رہا ہے کہ لوگ ایکٹیولی سن رہے ہیں. اب جب ایکٹیولی آپ سنیں گے تو میرے اندر جو ہے نا وہ بولنے کی صلاحیت, قابلیت, آپ یقین کریں یہ 100% ایسا ہوتا ہے. میں اگر 2-4 لوگ ویڈیو آن کرتے ہیں نا تو میں ان کو دیکھ کے میرے اندر جو ہے نا وہ پاور آتی ہے بولنے کے لیے. تو یہ چیز جو ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ جو ہے نا کسی کو اس طرح دیکھیں, اس کے ساتھ جو ہے نا وہ آگے جو بات ہو رہی ہے اس کے مطابق اس کو آپ ریسپانس کریں. تو اٹ از کالڈ ایکٹیو لسننگ. پھر کیا ہے, ریفلیکٹ آن واٹ دا اسپیکر از سیئنگ بفور ریسپونڈنگ. ریفلیکٹ یعنی آپ جو بھی ایسی کوئی بات ہو رہی ہے آپ اس کو جو ہے نا ایک ایکسپریشن دیں. آپ اس کو جو ہے نا وہ ایسی بات جو ہے نا اس کے ساتھ ایسا ایک دم سے کوئی, جیسے آپ بات کر رہے ہیں تو لوگ جو ہے نا ہاتھوں سے اس کو جو ہے نا مطلب دے رہے ہیں یا اس کے لیے جو ہے نا تالی بجا رہے ہیں یا اس کے لیے نعرہ لگا رہے ہیں یا اس طرح. یعنی یہ تو ابھی ہم ایک جنرل بات کر گئے. یعنی میٹنگ میں رہتے ہوئے آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ آپ اس کی طرف اس طرح سے انٹریکٹ کریں. تو کیا ہوگا, اس کو بھی لگے گا یو آر لسننگ ایکٹیولی, اس کا انٹرسٹ آپ میں بڑھے گا. انٹرسٹ بڑھے گا تو ٹرسٹ بڑھے گا, ٹرسٹ بڑھے گا تو کنیکشن ہوگا, کنیکشن ہوگا تو ڈیل ہوگی. بس یہی ہوتا ہے. اور ڈیل ہو گئی تو سمجھو کہ آپ کامیاب ہو گئے. یہی تو چیز ہے. ابھی ہم کسٹمر سروس میں ہیں, ابھی ہم کوئی چیز سیل کر رہے ہیں, ابھی جو ہے نا کوئی ہم ایسی بات, آپ دیکھیں نا جیسے آج کل کے دور میں ایک تو ہو گیا ایکٹیو لسننگ, آپ آمنے سامنے بیٹھیں. ایک ایکٹیو لسننگ ایسی ہے کہ فار ایگزامپل آپ جو ہے نا وہ کوئی بزنس کر رہے ہیں اور آپ واٹس ایپ کے اوپر یا ای میل کے اوپر یا مطلب کچھ بھی کوئی بھی وے آف کمیونیکیشن ہو سکتا ہے, اس کے اوپر آپ کلائنٹ کو جو ہے نا وہ رسپانس دینا شروع ہو. اب وہ آپ کو دیکھ نہیں رہا ہے
لیکن آپ کا جو رسپانڈ لیول ہے نا، مطلب کہ آپ کتنے ٹائم میں اس کو رسپانس کرتے ہیں. اگر آپ ایک دفعہ بڑا اچھا رسپانس کر رہے ہیں اور دوسری دفعہ آپ آدھے گھنٹے کے بعد اس کو جو ہے نا رپلائی کر رہے ہیں، اب اس کا کنیکشن آپ کے ساتھ نہیں بنے گا. وہ بولے گا کہ اب نیکسٹ ٹائم جو ہے نا یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں کب رپلائی کرے گا. تو وہ یعنی یہ بھی ایک ایکٹیو لسننگ ہے. یعنی آج کل کے دور کے حساب سے یہ بھی ایک ایکٹیو لسننگ ہے کہ آپ فوراً رپلائی کریں، آپ فوراً ریسپانس کریں. اب یہ دیکھیں نا، جیسے ہم واٹس ایپ کے اوپر میں نے کوئی بات ایسی صبح میں کوٹ ایک شیئر کرتا ہوں، یا افسر صاحب نے کی یا کسی اور نے کی، جب لوگ اس کے اوپر ریسپانس کرتے ہیں، ریئیکٹ کرتے ہیں، کوئی تھمبنیل لگاتا ہے، کوئی جو ہے نا وہ ہارٹ بناتا ہے، کوئی کچھ بھی ایسا کچھ جو ہے نا، کوئی اس کے پیچھے اس کے اگینسٹ کوئی مطلب لکھتا ہے کہ یس دس از ویری پاورفل. تو اس سے کیا ہوتا ہے نا، جو بندہ وہ میسج کر رہا ہے اس کو پاور ملتی ہے، اس کے اندر ایک اپریسیشن آتی ہے، اور جس بندے نے اس کا رپلائی کیا ہے وہ اس کے لیے لائکنگ کا باعث بنتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا جی. آپ کوئی چیز شیئر کریں، آپ کو لوگ جو ہے نا وہ رپلائی کریں گے. جب آپ کو لوگ رپلائی کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ یار یہ فلاں بندہ، بے شک آپ اس کو نہیں جان، لیکن وہ بندہ آپ کی لائکنگ میں آئے گا. وہ آپ کے لیے جو ہے نا وہ بندہ آپ سمجھیں کہ یہ اس بندے کے ساتھ جو ہے نا میرا ٹرسٹ بلڈ ہو سکتا ہے، اور پھر ریپیٹیشن سے ہو جاتا ہے. پھر دیکھیے، آسک کلیریفائنگ کوسچنس. یعنی اگر آپ نے کوئی اس کے درمیان میں مطلب اس کی بات سن رہے ہیں، اور ابھی میں بات کر رہا ہوں اور میں بعد میں کہتا ہوں کہ ہاں جی، اگر کسی کا کوئی فیڈ بیک ہے، کوئی کویسچن ہے، تو آپ مطلب کلیئر کویسچن کریں، تاکہ جو ہے نا وہ سننے والے کو لگے کہ میں نے اس کا صحیح کلیئر جواب دینا ہے. نیکسٹ کہ آپ جو ہے نا وہ جتنے بھی انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے نا، اس میں اگر آپ کو کسی بات پہ انڈرسٹینڈنگ، مثلا انہوں نے بات کی اور آپ نے جو ہے نا وہ ڈفرینٹ سمجھے، یا آپ کو لگا کہ یہ بات جو ہے نا صحیح سمجھ نہیں آئی، تو جب گیپ آئے، جب ایسی سچویشن آئے، جیسے میں ابھی بات کرتا جا رہا ہوں نا، تو آپ جو ہے نا آپ کو لگا کہ یار اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی. اب جب ایک دم سے آپ بیچ میں بولیں گے تو کیا ہوگا کہ باقی لوگ بھی جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے باقی زیادہ کو سمجھ آ گئی ہو، صرف آپ اکیلے کو سمجھ نہ آئی ہو. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو جب موقع دیا جائے تب آپ اس وقت اس کے بارے میں کلیریفائی کریں، بے شک آپ 1-to-1 میٹنگ میں ہیں. پھر منیمائز ڈسٹریکشن، کم سے کم ان کو جو ہے نا وہ ڈسٹریکٹ کریں. شو ایمپتھی اینڈ انڈرسٹینڈنگ. جب آپ کسی سے بات کر رہے ہیں نا جی، اس کو ایسے لگے کہ آپ اس کے ساتھ جو اس کی بات ہے اس سے اتفاق کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ہمدردی فیل کر رہے ہیں، اس کو آپ کو اس کی بات کی سمجھ آ رہی ہے. انڈرسٹینڈنگ، آپ یقین کریں یہ بہت بڑا ٹول ہے آج کل کے دور میں. یعنی اب کیا میں 95% کہوں یا اس سے زیادہ کہوں کہ پیپل آر لسننگ ٹو ریئیکٹ. ایسا ہی ہوتا ہے نا جی. ہم لوگ یعنی اس کی بات سننے، یعنی اس کا بات کا رسپانس دینے کے لیے نہیں ہم اس کی بات سن رہے، ہم ری ایکٹ کرنے کے لیے سن رہے کہ اب ہم نے اس کو جواب کیا دینا ہے. جب ہم اس پوائنٹ آف ویو سے سن رہے ہیں کہ ہم نے جواب اس کو کیا دینا ہے ایک دم سے، تو پھر سمجھے کہ ہم نہیں سن رہے. اور اگر ہم اس کی بات سن رہے ہیں، سننے کے بعد ہم پاز کرتے ہیں، ہم لوگ جو ہے نا اس کی بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے اسی طرح جو ہے نا وہ آگے اچھے طریقے سے لے کے جاتے ہیں. لیکن اب سنت، اخلاق، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں جو ہے نا ایکٹیو لسننگ ہے، اور اگلے بندے کو امپورٹنس فیل کرانا ہے، اور اگلے بندے کو جو ہے نا وہ آپ بات کر رہے ہیں، ڈیل کر رہے ہیں، اس کو پتا ہو کہ یو آر اے ویری ریسپیکٹفل پرسن. یہ بہت امپورٹنٹ. آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں نا، جیسے دنیا کا کوئی بھی کام کسی بھی بندے کے لیے، بے شک وہ بلین ایئر ہے، اس کا دوسرے بندے کے ساتھ بغیر کام نہیں چلتا. اس کو کسی نہ کسی کے ساتھ انٹریکشن کرنا ہی ہے. اگر کوئی بلین ایئر ہے تو فیکٹری لگاتا ہے، تو کس کے ساتھ فیکٹری کیسے لگائے گا وہ؟ یعنی بندے اس کو چاہیے. اسی طرح جو ہے نا وہ ہم نے کوئی بھی چیز، ایک چیز بھی سیل کرنی ہے نا جی، تو وہ بھی ہمیں اس کے لیے دوسرے بندے کے ساتھ انٹریکشن کرنا پڑے گا. تو انٹریکشن ہمارا جو ہے نا وہ بہترین ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے. اگر آپ کو کسی چیز پہ کوئی چیز بری بھی لگ رہی ہے اس وقت یا اس طرح، تو بیچ میں اس کو نہ اچک نہ لیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ کیا ہے کہ اوائڈ فارمنگ ججمنٹس پریمیچورلی. یعنی ابھی کسی نے بات شروع کی اور آپ نے ایک ججمنٹ بنانا شروع کر دی، اس کی بات مکمل نہیں ہوئی، آپ نے ججمنٹ بنانا شروع کر دی، اور یہ پری میچور جو ہے نا وہ ججمنٹ آپ نے بنا کے آپ نے اس کے ساتھ نا اس کا ریئیکشن لے لیا.
اب میں اس کی نا ایک دم سے مجھے بات یاد آ گئی ہے. پرسوں میں نماز تراویح پڑھ رہا تھا نا مسجد میں, تو میرے ساتھ جو کوئی صاحب تھے وہ کسی اور کنٹری کے تھے. اب مجھے یعنی میری پری میچور ججمنٹ میری دیکھیں کہ اب یہاں پہ نا مسجدوں میں نا وہ پانی وغیرہ پڑا ہوتا ہے کہ جب کوئی وقفہ آتا ہے 2-4 تراویح پڑھ لیتے ہیں, جس کو ضرورت ہوتی ہے نا تو وہ آرام پانی جو نا اپنا سامنے بوتل پڑی ہے یا جو بھی کپ پڑا ہوا ہے پانی والا ڈسپوزیبل, تو لوگ اپنی جو ہے نا وہ اپنے سامنے رکھا ہوتا ہے تو وہ لوگ پی لیتے ہیں. اب نا میں تراویح پڑھتے ہوئے نا میں اس کے ساتھ فیل کر رہا تھا کہ جو ایک سائڈ پہ بھی دوسرا دوست ہے اور دوسری سائڈ پہ دوسرا دوست ہے اور ان کے بیچ میں کھڑا ہوا ہوں. اب مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ یہ مطلب آپس میں نا دونوں دوست ہیں. اب تراویح جو ہے نا وہ 4 رکعت پڑھی گئی, تو اس بندے نے نا جو میرے ساتھ کھڑا تھا اس نے نا مجھے درمیان میں وائڈ کر کے نا تو دوسرے بندے کو نا پانی دیا. مجھے نا بڑا ایسے مجھے نا برا فیل ہوا. میں نے کہا یار سارے بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ نہیں کہ مجھے پانی کی ضرورت تھی, لیکن مجھے ایسے نا آڈ سا فیل ہوا اور مجھے لگا کہ یار یہ کام, کیونکہ مسجد میں بیٹھ کے ایسا کام باقی تو بات کی لگتا. اب میرے ذہن میں نا وہ ججمنٹ جو ہے نا پری میچور ہو. اچھا اگلی 2 رکھتے یا اس سے اگلی 2 رکھتے پڑھنے کے بعد نا اس بندے نے نا بڑے ادب سے مجھے پانی دیا. اس نے بولا لے جی آپ پانی پیے. اب آپ یقین کریں جو میری اس وقت پہلے سے نیگیٹو جو سچویشن میں سوچ رہا تھا یا میرے پاس جو پری میچور ججمنٹ تھی کہ یار یہ بندہ کیسا ہے مسجد میں بیٹھا ہوا اور اس کو جو ہے نا مطلب یہ مسجد میں رہ کے بھی جو ہے نا ایک دوسرے کو مطلب ایکول نہیں لے رہے, وہ جب اس نے مجھے اس سے بھی زیادہ ادب سے اس نے پانی پیش کیا. اور جب میں نے پانی پیا نا تو پھر مجھے اپنے اوپر اتنی شرمندگی ہوئی. میں نے کہا یار یہ تو میں غلط سوچ رہا تھا. اب یہ بات مثال دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی بات سنتے ہوئے پری میچور ججمنٹ نہ کرنا بھی ایک ایکٹیو لسننگ ہے. جب بات مکمل ہو جائے پھر ہو سکتا ہے آپ کو پتہ چل جائے, کیونکہ اگر آپ پری میچور ہو کے اب اگلے بندے نے بات شروع کی یا آپ نے جو ہے نا وہ ایزیوم کر لیا, فرض کر لیا کہ یار یہ اب یہی بات کرنے جا رہا ہے, اور آپ نے بیچ میں بات اچک کے اس کو رپلائی کرنا شروع کیا, تو کیا ہوگا؟ اس کی بات تو بھی مکمل ہی نہیں ہوئی. وہ تو ہو سکتا ہے اینڈ پہ جو ہے نا آپ کو سیٹسفائی کرنے جا رہا ہو لیکن آپ انسیٹسفائی رہ رہے ہیں. تو اس وجہ سے یہ چیز جو ہے نا وہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کی بات کو مکمل ہونے دیں, پھر آپ اپنے دیں. پھر پرووائڈ فیڈ بیک ٹو شو یو آر انگیجڈ, یعنی آپ انگیج ہیں اس کے ساتھ, یہ اس کو جو ہے نا وہ فیڈ بیک دیں اس کو. جیسے ابھی بھی میں آپ سے کویسچن پوچھتا ہوں کہ بھائی اگر اس بارے میں کسی کا کوئی فیڈ بیک ہے, کوئی کویسچن ہے یا کوئی اس بارے میں کوئی بات کرنا چاہتا ہے, کوئی ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتا ہے, تو آپ بتائیے. پھر ہم نیکسٹ جو ہے نا وہ ٹاپک کو شروع کرتے ہیں. کسی کا کوئی فیڈ بیک ہے؟ سر آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. اچھا سر ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ نے ہمیں لسننگ کے سارے طریقے بتائے اور یہ ماشاءاللہ بڑا زبردست ہے. لیکن سر بعض اوقات آپ جو ہے نا کچھ ایسے بندوں کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی معاملہ کر رہے ہوتے ہیں یا ڈیل کر رہے ہوتے ہیں جہاں جس سے عام زبان میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ لوگ جو ہے نا بڑے ٹاکسک ہوتے ہیں, اور ان کو جب آپ اتنا اچھے طریقے سے آپ ان کے بات کریں گے تو وہ آپ کو ان کا انداز ایسا ہوتا ہے یا ان کا جو کہہ لے کہ وہ اس طرح ایکٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو یوز کر جاتے ہیں, یعنی کہ آپ کے ساتھ وہ ایک ایسی ڈیل کر بیٹھتے ہیں کہ جس سے آپ کا ذاتی طور پہ نقصان ہو اور ان کا فائدہ ہو جائے. تو یہ چیز جو ہے نا میں نے بڑی محسوس کی ہے اور ایسا واقعتاً ہی ہو جاتا ہے. تو اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ اس چیز کو آپ یعنی کہ آپ کا اپنا مشن جو ہے نا, آپ کا اپنا موٹو جو ہے نا وہ بھی اسٹرانگ ہو اور دوسرا بندہ آپ کو یوز بھی نہ کر سکے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا کنٹرول جو ہے نا وہ ہمارے اوپر ہے, نہ کہ دوسرے بندے کے اوپر. اب ہم نے جو ہے نا وہ اپنے اوپر جتنا ہمارا انٹرنل جو ہے نا وہ کنٹرول اسٹرانگ ہوگا نا, جتنی ہم جو ہے نا وہ بلٹ ان ہماری صلاحیتیں ہوں گی. جیسے ابھی ہم کوئی چیز پوچھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو ابھی کیا ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو اسٹرانگ کر لیں. جب آپ انٹرنلی اسٹرانگ ہو گئے ہیں, آپ اس لیول کے ہو گئے ہیں نا, تو آپ اسی لیول کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیں گے جس لیول کے آپ ہیں. یہ ایک نیچرل سی بات ہے کہ دیکھو جو بھی ہماری کیپیسٹی یعنی فائنینشیل کیپیسٹی کی بات کرتے ہیں نا,
تو ابھی بھی ہم سب آپ اندازہ لگائیں کہ ہم جتنے بھی لوگ ہیں، جس طرح کی سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں نا، مطلب ہماری لیونگ بھی جدھر ہے، وہ گاؤں ہے، وہ شہر ہے، وہ مطلب کوئی انٹرنیشنل سٹی ہے، جدھر بھی آپ رہ رہے ہیں، تو آپ کی وہ فائنینشیل کیپیسٹی کے حساب سے بھی دوسرے لوگ آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ اب جب آپ کے پاس فرض کرو جی زیادہ پیسہ آ جاتا ہے تو آپ ڈیفینس میں شفٹ ہو جاتے ہیں، آپ جو ہے نا وہ دوسرے کسی اور اچھی کمیونٹی میں شفٹ ہو جاتے ہیں، آپ بحریہ ٹاؤن میں چلے جاتے ہیں، آپ دوسرے کسی اچھے بڑے سٹی میں چلے جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا، ایسے لوگ ہو رہے ہیں نا، یہ کمیونٹیز کیسے ڈیولپ ہو گئی؟ یہی ہوتا ہے کہ یعنی ایک تو یہ 100% ہو گیا کہ بھائی آپ کی جو مینٹل کیپیسٹی اور آپ کی جو انٹرنل کیپیسٹی ہے نا، آپ کا انٹریکشن بھی اسی طرح کے لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اگر آپ آج کروڑ پتی ارب پتی بن جاتے ہیں تو کیا آپ ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ڈیل کریں گے جن کے ساتھ ابھی کر رہے ہیں ڈیل؟ ایسا نہیں ہوگا، ایسا 100% نہیں ہوگا، بیکاز ابھی آپ ان لوگوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں جو آپ کے لیول کے ہیں۔ میں بھی مطلب ان لوگوں کے ساتھ مطلب باتیں کر رہے ہیں، یا اپنا جو ہے نا وہ کام کوئی بھی ہوتا ہے، کمیونٹی لیونگ ہے، یا اس میں یہ چیز ہے کہ جو آپ کا کوشچن کا آنسر ہے کہ آپ انٹرنلی اسٹرانگ ہو جائیں، اور ایسی چیزوں کو دیکھو، معاشرے سے ہم معاشرے کو اس طرح تبدیل نہیں کر سکتے کہ ہم چاہیں کہ معاشرہ جو ہم چاہ رہے ہیں ویسا ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہم اپنے آپ کو بہتر کریں گے اور معاشرے میں اچھی جو ہے نا وہ سروسز خدمات دیں گے، اور جتنے ہم انٹرنلی اسٹرانگ ہوں گے اتنا ہی آپ کا ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ پالا پڑنا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ امیر ہیں تو آپ غریبوں کے ساتھ ڈیل نہیں کریں گے، یہ نیچرلی بات ہے۔ اگر آپ ایکسٹرا رچ ہیں تو آپ جو ہے نا وہ نارمل رچ کے ساتھ ڈیل نہیں کریں گے۔ اگر آپ ہول سیل کا کوئی کام کرتے ہیں اور آپ کو جو ہے نا اگر کوئی ریٹیلر کوئی ایک پروڈکٹ لینے آ جاتا ہے اور اس کو آپ نا، آپ کو ہو سکتا ہے وہ ہول سیل سے پرائس زیادہ دے گا، لیکن آپ کا انٹرسٹ ہی نہیں ہوگا اس کو سیل کرنے میں، کیونکہ آپ جو چیزیں نا آپ کوانٹٹی کے اوپر کھیل رہے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں ہیں کہ ہم لوگوں کو جو ہے نا وہ اوائڈ نہیں کر سکتے، ہم اپنے آپ کو بہتر ضرور کر سکتے۔ Is that okay؟ جی ماشاءاللہ، بہت اچھا آپ نے سر رپلائی کیا، چلیں تھینک یو۔ اچھا، نیکسٹ پوائنٹ ہے، یہ آپ لکھتے جائیں پوائنٹ، اور یہ بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اسی وجہ سے میں نے جو ہے نا وہ آج کا سیشن ان کے اوپر رکھا ہے۔ یہ بتائیں آپ کو جنہوں نے ابھی کویسچن کیا ہے نا، یہ انہوں نے ایک دفعہ یہ کویسچن کیا تھا کہ آپ ہماری پرسنل ڈیولپمنٹ کے اوپر کوئی سیشن رکھیں، تو دس از آف دیٹ کائنڈ آف سیشن کہ جس میں آپ کی جو ہے نا وہ پرسنل ڈیولپمنٹ بڑھ رہی ہیں، لیکن یہ تھوڑا نیکسٹ لیول کا ہے کہ جیسے مطلب ایک مطلب بیسک پرسنل ڈیولپمنٹ کی چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ تھوڑا اس سے اگلے لیول کا ہے کہ اس میں آپ نے ون کیسے کرنا ہے، آپ کے بیہیویئر، آپ کو کون سی چیزیں آپ کے اندر جیسے بلٹ ان ہوتی ہے نا چیزیں، تو بلٹ ان چیزیں جو ہے نا وہ آپ کے اندر کیا ہونی چاہیے، کن چیزوں کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور آپ کا انٹریکشن جو ہے نا وہ لوگوں کے ساتھ کیسا ہوگا، تو آپ کو ون ہوگا، آپ سکسیسفل ہوں گے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے جی، ایڈمٹ وین یو آر رانگ، یعنی جب آپ غلط ہیں تو آپ اس کو ایکسیپٹ کریں۔ کتنے لوگ ہیں جو مطلب آپ میں سے کبھی آپ کو ایسا فیل ہوا ہے کہ بھئی آپ نے ایڈمٹ کیا ہے کہ آپ رانگ ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو اس چیز کو بڑی اچھی طرح ایکسیپٹ کر لیتے ہیں؟ ذرا کمنٹس میں بتائیں، اسپیکر کھول کے بتائیں۔ جی شاہد صاحب، میں اس چیز کو بہت زیادہ آن کرتی ہوں کہ جہاں میری کوئی مسٹیک ہو وہاں اگلے کی سجیشن سن کے اور اس کے مطابق، ظاہر ہے جو ہر انسان ہے اس میں جو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ بعض اوقات اور ہوتا ہے، اور اگلا سمجھنے والا اس کو سمجھ نہیں رہا ہوتا، ایک تو یہاں بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے۔ دوسری چیزوں میں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح کوئی اسکول کے معاملات ہیں، کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ کوئی ٹیچر کہہ دے کہ نہیں یوں چیز زیادہ صحیح ہے، تو اگر وہ چیز اچھی ہو تو فوراً سے اسے آن کر لیا جائے کہ ہاں میں یہاں صحیح نہیں تھی، آپ صحیح ہیں، تو چلیں اس کے مطابق چلیں۔ بالکل، یہ بڑی اچھی عادت ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اگر جس کے پاس بھی جو ہے نا یہ ایسی اچھی عادت ہے، وہ اپنی لائف میں تھوڑا دوسروں کے نسبت ایزی ہوگا، اور جو بلیم گیم کے اوپر جو ہے نا وہ بات کرے گا نا کہ ہمیشہ جو ہے نا وہ دوسرے کے اوپر چیز تھوپے گا، تو وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اور ایک بات یہ ہے کہ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، وہ انٹینشنلی ہو جائے وہ ان انٹینشنلی ہو جائے۔ جب ہمارے پاس ایسی سچویشن سامنے آئے
तो एक्सेप्ट योर मिस्टेक, इसको हम दूसरे लफ्जों में ये कहते हैं कि टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी तक ये देखें ना, अभी तक ये जो हमारा आपका लेवल इस वक्त है, जो भी मतलब हमारा आप सबका एक डिफरेंट लेवल है, ये सब हमारी अपनी वजह से है। ऐसा ही है ना जी? अभी जो आप हैं वो आप अपनी वजह से हैं। कोई बंदा इस बात को डिसओन करता? बिल्कुल, आप कोई बंदा कर नहीं सकता है। कोई बंदा जो है ना, वो किसी ने कमेंट दिया है कि नहीं, क्योंकि कोई बंदा डिसओन नहीं कर सकता है। आप जितना ज्यादा ब्लेम करेंगे आप उतने ज्यादा डाउन जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपके दिमाग को एक इंस्ट्रक्शन मिल रही है कि भाई तुम जो मर्जी करो, तुम्हें चाहना मैं ऐसी सिचुएशन में ले जाऊंगा कि जहां पे तुम आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि जब आप ब्लेम गेम स्टार्ट कर देंगे तो फिर क्या होगा? अभी आप ये देखें ना, रिलेशनशिप्स में, मियाँ बीवी के रिलेशनशिप्स में, या मतलब आप फैमिली में कोई रिलेशनशिप है किसी मतलब अपने रिलेटिव्स के साथ आपका, तो होता क्या है? ब्लेम गेम। अब ये हमारे माशरे की ना एक कॉमन एग्जांपल है, जो कि इस बिजनेस के साथ या इस सेशन के साथ तो नहीं करती, लेकिन क्योंकि हम लोग सारे इसी माशरे से हैं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा हो जाता है, अब पता है करते क्या मियाँ बीवी? वो करते क्या है कि दूसरे तीसरे चौथे बंदे को लेके बीच में आते हैं, और एक बंदा जो है ना वो मियाँ अपनी बात करता है, बीवी अपनी बात करती है। अब क्या होता है, बीवी जो है ना मियाँ को ब्लेम कर रही है, मियाँ बीवी को ब्लेम कर रहे हैं। अब हैं तो वो दोनों एक, और एंड पे भी उनको एक ही होना है, या अलग होना है या एक होना है। अब ज्यादातर मतलब एक ही हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, दोनों अपनी अपनी इज्जत उछाल रहे होते हैं। दोनों जानब, जो एक बंदा है ऐसा कि वो अपनी बीवी की गलतियां दूसरों को बता रहे, और बीवी अपने खावंद की गलतियां दूसरों को बता रही है, तो ब्लेम गेम में क्या होता है, रिलेशनशिप खराब होता है। इसी तरह आपकी अपनी अगर पर्सनल लाइफ है, आप अभी जिस भी लेवल पे हैं, आप डाउन है या आप और अप होना चाहते हैं, जिस भी लेवल पे हैं, आपको आज ये सारे मुझे ना कमेंट में बताएं। मैं आपको बताऊं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको लिखना भी जरूरी होता है, लिख के जलाना भी जरूरी होता है, यानी उसको अपने माइंड को फ्री करना बड़ा जरूरी होता है। आज आप अपने जो ना इसमें कमेंट में लिख के बताएं कि आप एक्सेप्ट करते हैं कि जो भी आज हैं वो आप अपनी वजह से हैं। कमेंट्स में बताएं, और जो है ना ये इसमें बेशक स्पीकर खोल के बताएं। आप अपनी ही वजह से हैं। आपके साथ फ्रॉड हो गया, आपके साथ धोखा हो गया, आपने जो है ना वो किसी के साथ धोखा कर दिया, आपने जो है ना गलत डीलिंग की, आपके साथ गलत डीलिंग हो गई, आपके रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मी। अगर आप इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मी वाली सिचुएशन करेंगे तो इट मीन कि आपके दिमाग ने आपको जो है ना वो फ्री कर दिया है अगला स्टेप सोचने से। और अगर आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं तो इसका मतलब क्या है कि दिमाग आपका जो है ना वो अब उस पैटर्न पे आएगा कि भाई इस बंदे ने नहीं मुझे छोड़ना, अब मुझे जो है ना वो सही काम करना है और इसको सही ख्वाब, सही जो है ना वो चीजें बतानी है। अदरवाइज क्या होता है ना, दिमाग के तो यानी एक सेकंड के अंदर जो है ना वो दिमाग कहते हैं जमीन के कितने, यानी ख्याल जो होता है ना वो एक जमीन के कितने चक्कर लगा लेता है, जो कि शायद जो है ना वो लाखों माइल्स में है। तो इसलिए जो है ना वो ये साहब ने लिखा है कि लाइफ इज लर्न अनलर्न रीलर्न। तो यही चीज है कि आप जो है ना वो नई चीजें सीखें। सेशंस का मतलब ही है कि आप नई चीजें सीखें, और नई चीजें सीखना यही तो मैं कहता हूँ ना, आप नॉलेज बढ़ाएं तो आपके पास पैसा आ जाए। अब ये नॉलेज है ना, आपको पता होना चाहिए कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। अगर किसी का पर्सनल रिलेशनशिप खराब है तो आप दूसरे बंदे को जाके सॉरी बोलो। अगर आपने किसी के साथ ज्यादती की, गड़बड़ की, तो आप उसको सॉरी बोलो, वो आपकी तरफ से क्लियर हो जाएगा। अवॉइड जो है ना ये ब्लेम गेम जो है ना ये एक ऐसा अनलिमिटेड सा जो है ना वो बनता है, फील्ड बनती है कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। आप हर वक्त ही ब्लेम गेम कर, कुछ लोग आपको पता है पूरी जिंदगी इन चीजों में गुजार देते हैं, और हो सकता है वो रिच ही हो सकता है कि वो अच्छे खाते पीते हों, लेकिन दूसरे की वजह से जो है ना वो उसको इस चीज पे जाना वो नहीं, सुकून से उनको सुकून नहीं आता कि वो ब्लेम गेम में चले जाते, उसने फलां किया, फलां टाइम पे उसने ये किया फलां। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप
Admit کریں when you are wrong. Always admit when you are wrong. It's what big people do. جتنے بھی دنیا میں لوگ ترقی کر جاتے ہیں نا وہ پہلے رسپانسبلٹی لیتے ہیں. They said I am responsible. اگر وہ I am responsible کا مطلب اگر آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا نا اور جب آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ رانگ ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ اس کو ایڈمٹ کریں. بعض اوقات جو ہے نا وہ کسی کی جو ہے نا وہ ماحول کو سسٹم کو سیدھا رکھنے کے لیے بھی ایسی بات ہوتی ہے کہ دوسرے بندے نے غلط کی ہے تو پھر آپ کو وہاں پہ لگ رہا ہے کہ ماحول خراب ہے تو آپ اس کو اس زاویے سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ مجھے لگا کہ شاید آپ اس طرح بات کر رہے ہیں, یعنی اس کو بات کو کور کرنے کے لیے مجھے لگا کہ شاید آپ اس طرح بات کر رہے ہیں لیکن میں غلطی پہ تھا یا میں غلطی پہ تھی. تو اس وجہ سے یہ چیز جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ, یہ ایسی سکلز ہیں نا, دیکھیں ایسی سکلز ہیں نہ اسکولوں کالجوں میں پڑھائی جاتی اور نہ ہی جو ہے نا وہ عام طور پہ ہمارے معاشرے میں ڈسکس کی جاتی ہیں, جبکہ یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ پرسنلی یعنی اگر آپ کو اپنی زندگی کو آگے بڑھانا ہے تو آپ کو ایڈمٹ کرنا پڑے گا کہ آپ کہاں پہ رانگ ہیں کہاں پہ رائٹ ہیں. آپ پورا دن دیکھیں, آپ بزنس کر رہے ہیں یا آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں, آپ دن کو پلان نہیں کرتے. آپ اپنے جو ہے نا وہ جو اپنے کل کا دن گزارنا ہے, آج آپ کو پتا نہیں ہے کہ آپ نے کل کا دن کیا گزارنا ہے, تو پھر دن آپ کو گزارے گا نا, اور کیا ہوگا, پھر آپ کو دن گزارے گا. اگر آپ کو دن گزارے گا تو آپ اسی طرح جو ہے نا وہ مہینے اور سال اور سالوں سال آپ جو ہے نا وہ اسی طرح گزارتے جائیں گے. تو آپ یہ بھی اس حساب سے جو ہے نا یہ بھی آپ اپنے ساتھ لکھیں کہ you have to plan your day. اگر آپ جاب کر رہے ہیں نا تو آپ کو پتہ ہے کہ میری یہ جاب جو ہے نا یہاں سے یہاں تک ہے, آپ جاب کے بھی جو آپ نے کل کرنا ہے اس کو بھی آپ پلان کریں. This is not that آپ اس بندے کی جو ہے نا وہ جاب کے لیے کر رہے ہیں, یہ آپ اپنی ہیبٹ ڈیولپ کر رہے ہیں, اپنی اسکل کو ڈیولپ کر رہے ہیں. اور اگر آپ اس جاب کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اور وہ جاتے ہی آپ کریں گے, کیونکہ اگر آپ نے پلان نہیں کیا تو اس کا مطلب آپ بھول بھی سکتے ہیں. اور پھر جب آپ کا کوئی سینئر یا کمپنی اونر آپ سے پوچھے گا کہ بھئی آپ نے یہ کیا, تو آپ ایک دم سے اوہ میں تو بھول گیا, تو اس کا کیا رسپانس ہوگا, اس کا کیا ری ایکشن ہوگا. اس لیے پہلے جو ہے نا وہ آپ اپنے ڈے کو پلان کریں. جب آپ ڈے کو پلان کر لیں گے اور جاب بھی کر رہے ہیں تو بھی کریں, اگر بزنس کر رہے ہیں تو بھی کریں, بزنس کریں پھر تو بہت زیادہ اور بھی امپورٹنٹ ہے نا. اور میرے یہ دونوں صورتوں میں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے کل کیا کرنا ہے. اگر آپ کو آج نہیں پتا تو اس کا مطلب کیا کہ آپ کا وہ دن کل والا ویسٹ ہونے والا ہے. تو پھر آپ کیا کریں گے, آپ کہیں گے کہ نو آئی ایم ناٹ رانگ بٹ یو آر رانگ. تو یہ ہمیں جو ہے نا اس چیز کو سیکھنا پڑے گا کہ ہم رانگ ہیں. اور رانگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی غلطی کر دی, یہ بھی ایک رانگ ہے کہ آپ نے دن جو ہے نا وہ کل کا پلان ہی نہیں کیا. آپ کو خیال آیا, آپ کو کوئی آئیڈیا آیا اور آپ نے لکھا نہیں, یہ بھی ایک رانگ ہے. آپ کو دیکھیں, میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ آئیڈیاز آر سلپری فش. کبھی کبھی میں ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا یہ صلاحیتیں ہیں نا, یہ تو عطا ہے نا, اور ہر بندے کو اس طرح کے آئیڈیاز آتے ہیں. آپ کو جب بھی کوئی آئیڈیا آئے نا آپ اس کو لکھ لیں, بے شک وہ قابل عمل ہو یا نہ ہو اس وقت. یعنی اگر آپ کو آئیڈیا ہے اٹ مین کہ اس میں آپ کو اٹریکٹیو فیل ہوئی ہے, بعد میں آپ کو لگے کہ ہاں یار وہ کام نہیں ہو سکتا تو ٹھیک ہے آپ اس کو, لیکن جب آپ کے اندر یہ عادت ڈیولپ ہو جائے گی نا, مثلا کبھی آپ ایسی جگہ پہ ہیں کہ آپ اس آئیڈیا کو لکھ نہیں سکتے, آپ اپنے ہی موبائل پہ وائس میسج کر دیں, آپ اپنے ہی موبائل پہ ٹیکسٹ میسج کر دیں. میں یہ جو سیشن ہوتا ہے نا, یہ جب میرے پاس کوئی چیز ایسی آتی ہے, کچھ ایسا آئیڈیا آتا ہے, اب مثلا میں بیڈ پہ لیٹا ہوں, میں سونے والے موڈ میں ہوں, تو اب اس وقت میرا اٹھ کے جو ہے نا وہ پین پکڑ کے لکھنے کا کچھ موڈ نہیں ہے. اب ایک دم سے میرے ذہن میں خیال آیا کہ یار یہ سیشن میں یہ چیز بتانی چاہیے, تو میں کیا کرتا ہوں, میں اپنے آپ کو میسج کر لیتا ہوں کہ بھائی یہ اس کو اوپر زوم آن لائن سیشن کا حوالہ دے لیتا ہوں, اور یہ چیز جو ہے نا اس طرح. اور آج کا یہ سیشن بھی اسی کی اختراع ہے. میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں کہ میرے ذہن میں آئیڈیا آیا کہ یہ چیز, حالانکہ میرے ذہن میں اور پلان بھی تھا, لیکن میں نے کہا وہ پلان ہم نیکسٹ ویک میں کر لیں گے, یہ پلان بھی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ ٹاپک. حالانکہ یہ میں نے پڑھا کافی دیر جو ہے نا وہ پہلے تھا. اس لیے آپ ایڈمٹ کریں کہ when you are wrong, اور یہ رانگ میں یہ نہیں ہے کہ آپ رانگ ہیں, اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ اپنے ڈے کو پلان نہیں کر رہے تو بھی آپ رانگ کر رہے ہیں, آپ اپنے آپ کو بہتر نہیں کر رہے. جیسے میں بولتا ہوں کہ آپ ڈائری نہیں لکھ رہے تو بھی رانگ ہے, اگر آپ بک نہیں پڑھ رہے تو بھی رانگ ہے, اگر آپ کو کوئی بندہ کوئی چیز آفر کر رہا ہے اور آپ اس کو تھینک یو نہیں بول رہے تو بھی رانگ ہے, اگر آپ کسی کو کوئی میسج کر رہے ہیں
اس میں آپ پلیز یا کچھ ایسے لفظ ایڈ نہیں کرتے تو وہ بھی رانگ ہے. مطلب یہ چیزیں رانگ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس طرح, لیکن ہم اس کو اس رانگ کو ہم جو ہے نا وہ پازیٹیو وے سے لے رہے ہیں. پازیٹیو وے سے جو ہے نا یہ رانگ ہے. جیسے میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ کو مطلب آپ انسیٹسفائی ہیں, آپ سیٹسفائی نہیں ہیں اپنی لائف سے, آپ کے پاس پیسہ بہت ہے, آپ جو ہے نا وہ ویسے ہر طرح سے اللہ کے شکر گزار ہیں, لیکن آپ سیٹسفائی نہیں ہیں. اس سیٹسفائی نہیں ہونے کا مطلب نیگیٹو نہیں ہے. اس سیٹسفائی نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اور آگے جانا ہے, مجھے اور لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے, مجھے اور جو ہے نا وہ بہتری لے کے آنی. تو یہ وہ سیٹسفیکشن, جو انسیٹسفیکشن ہے وہ ایک ڈفرینٹ یعنی پازیٹیو سائڈ پہ ہے. اسی طرح یہ جو آپ نے جو ہے نا وہ یو آر رانگ, یہ بھی ایک ڈفرینٹ اور مطلب پازیٹیو سچویشن میں. نیکسٹ ہے میک دا ادر پرسن فیل امپورٹنٹ. دوسرے بندے کو آپ امپورٹینس دیں. اب ہمارے پاس جیسے ابھی انہوں نے صاحب نے کویسچن کیا نا, اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ابھی میں نے بات کی اور آپ کے ذہن میں نا ابھی کی سچویشن, آج کی سچویشن کے مطابق جو ہے نا, یا آپ کے ساتھ پچھلے ویک میں یا مطلب کچھ ایسی بات ہو رہی ہے یا ڈیل, تو آپ کے ساتھ نا ابھی والے کچھ لوگ آپ کے ساتھ کنیکٹ ہونا شروع ہو جائیں گے کہ یار یہ فلاں بندہ, یہ فلاں بندہ, یہ گھر میں ماحول کچھ ایسا کچھ. تو مطلب یہ چیز وہ اس کے ساتھ آپ اس کو کنیکٹ نہ کریں, کیونکہ آپ کو اگلے ہفتے یاد بھی نہیں رہے گا کہ پچھلے ہفتے کیا ہوا تھا. اس چیز کو آپ نے اس کے ساتھ کنیکٹ نہیں کرنا. آپ نے چاہنا اس چیز کو سمجھنا ہے کہ یہ میری ایک سکل ہے اور میں نے اس کو بڑھانا ہے. میک دا ادر پرسن فیل امپورٹنٹ. ہو سکتا ہے جس کے ساتھ ابھی آج کل کوئی آپ بات کر رہے ہیں تو وہ اتنا اس کو جانا آپ امپورٹنٹ نہیں دینا چاہیں, تو اس بات سے آپ اسی بندے کو اپنے ذہن میں رکھے ہوئے ہوں. نہیں, آپ نے اس بات کو دیکھنا ہے کہ دوسرے بندے کو آپ زیادہ امپورٹنس دیں. یہ ایک بہت بڑی سکل ہے. اگر آپ کے پاس آپ کا جو ہے نا کوئی مطلب آپ کا ملازم آ جاتا ہے, آپ کے ساتھ جو ہے نا آپ کا کوئی ہمسایہ آ جاتا ہے, بے شک وہ غریب ہے, یہ بے شک مطلب ایسا ہے, تو اگلے بندے کو آپ کے ساتھ بیٹھ کے, دیکھیں اگر آپ آنریبل ہوں گے تو اگلا بندہ آنر فیل کرے گا نا. اگر آپ خود آنریبل نہیں ہے, اٹ مین کہ اگلا بندہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے نا اپنی رسپیکٹ فیل نہیں کرے گا. تو پہلے ہمیں خود آنریبل بننا ہے, خود رسپیکٹیبل بننا ہے, خود ہمارے اندر اتنی پاور ہونی چاہیے. تو ہمیں جو ہے نا وہ دوسرے لوگوں کو امپورٹینس دینی پڑے گی, تب ہم امپورٹنٹ ہوں گے. میں اکثر یہ کہتا ہوں نا کہ دیر از اے اپوزٹ فار ایوری تھنگ. اگر آپ دوسرے بندے کو رسپیکٹ نہیں دے رہے تو یو آر ناٹ گیٹنگ دا رسپیکٹ ان ریسپانس آف دیٹ. اور اگر آپ جو ہے نا وہ اگلے بندے کو رسپیکٹ دے رہے ہیں تو آپ کو ضرور رسپیکٹ ملے گی. آپ دیکھیں نا الٹیمیٹلی کیا ہو رہا ہے. یہ میں نے لاسٹ بھی ایک میسج کیا تھا گروپ میں کہ اگر آپ اپریسیشن دے رہے ہیں, کسی کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, ایکچولی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپریشیٹ نہیں کر رہے. آپ یعنی آپ ان کو صرف اپریشیٹ نہیں کر رہے, آپ اپنے آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, آپ خود کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. اگر آپ خود کو اپریشیٹ کر رہے ہیں نا, تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ اگلے کو اپریشیٹ کرنا کتنا ضروری ہے. پہلی بات دیکھیں نا, جب آپ دوسرے کو اپریشیٹ کرتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کے چہرے پہ اسمائل آئے گی, آپ کے جو ہارمونز ہیں اور آپ کی باڈی جو ہے نا وہ ایک اچھی کنڈیشن میں جائے گی. پھر جب آگے اگلے کو جو آپ غصے میں تو کسی کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے نا. تو دیکھیں یہ کتنی اس کی جو ہے نا وہ ایک دم سے کتنی جو ہے نا وہ فیلنگ چینج ہوتی ہے کہ آپ کی باڈی اور آپ خود جو ہے نا پہلے اچھی پوزیشن میں آئے ہیں, پھر آپ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. جب آپ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں تو آپ سن بھی رہے ہیں, اگلا بندہ پھر آپ کو تھینک یو بولتا ہے, اگلا بندہ آپ کو جو ہے نا ریسپانس دیتا ہے, پھر کیا کہ یو آر آلسو فیلنگ گڈ. اٹ مین الٹیمیٹلی ود دا لا آف اپوزٹ کہ آپ اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہے, آپ خود کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. تو ابھی کوئی بندہ ہے ایسا جو دوسروں کو اپریشیٹ نہیں کرے گا؟ اب رسپانس تو کریں نا یار. سر بالکل نہیں جی, بالکل اپریشیٹ بالکل کریں گے سر, اور اس سے بہت فائدہ بھی ہوتا ہے سر. چھوٹی چھوٹی بات پہ اپریشیٹ کریں. میں کہتا ہوں اگر آپ کا کوئی آفس بوائے ہے, آپ کہتے ہیں وہ آپ کو پانی دیتا ہے, آپ اس سے کوئی کام کرواتے ہیں, وہ فوٹو کاپی کرا کے لے, یہ بس میں مائنر سی ایگزامپل دے رہا ہوں. وہ کام لے کے آتا ہے نا, تو ہم کا عملہ کہتے ہیں بھائی یہ چیز پانی لے کے آتے ہیں ادھر رکھ دو. وہ کوئی کام ایسا باہر سے کر کے آیا تو آپ بولیں گے ادھر رکھ دو, یہ کر دو, وہ ہو گیا. جب وہ لے کے آئے کر کے, آپ اس کو بولو تھینک یو. آپ دیکھیں وہ کتنی ریسپیکٹ فیل کرے. تو یہ چیز جو ہے نا بڑی, آپ کا کولیگ ہے, آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اگر وہ کام کر رہے ہیں تو آپ اس کو تھینک یو بولیں. میں تو اکثر اپنے بچوں کو, بیوی کو, گھر میں مطلب دوسرے سب کو میں تھینک یو بولتا ہوں. اس سے کیا ہوتا ہے, میں سب کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں.
آپ یقین کریں یہ ساری چیزیں کچھ دیر کر کر کے تو میں خود اپریشیٹ بہت ہو گیا. اب یہ کتنی امپورٹنٹ بات. اس لیے آپ جو ہے وہ اپریشیٹ کریں, اور اپریسیشن سے کیا ہوگا, اگلے کی صلاحیتیں بڑھ جائیں گی. اب ہمارے گھروں میں دیکھیں نا کیا ہوتا ہے, بچوں کے ساتھ بچے جو ہے نا وہ مطلب ہمارے بچے, ہم لوگ دیکھیں نا ایک دوڑ کتنی غلط لگی ہوئی ہے کہ بھائی ہمارے بچوں کے اس طرح کے نمبر آنے چاہیے. مطلب ماؤں کو, باپ کو, خاص کر ماؤں کو یہ پرابلم ہوتا ہے کہ میرے بچے کے اتنے پریشر اتنا بچے کے اوپر ہم بلڈ کر دیتے ہیں کہ اس کو ہم ہر وقت یہ تمہارے یہ اتنے نمبر آنا چاہیے, تو اس کو اکیڈمی لگا دی, اس کو ٹیوشن لگا دی, اس کو یہ کر دیا. اب اس کو پش کیا جا رہا ہے, ایکچولی اس کو پش اور پریشرائز کیا جا رہا ہے. اب وہ پش اور پریشرائز کرنے سے جو ہے نا, اگر اس کے نمبر فار ایگزامپل کبھی کسی وجہ سے زیادہ بھی آ گئے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو جائے گا؟ ایسا بچہ کامیاب نہیں ہوگا اس طرح. اگر آپ وہ چھوٹا سا, آپ یقین کریں میں اپنے بچوں کو کبھی میں کہتا ہوں یار تم پاسنگ مارک لے لو تو بہت ہے, پاسنگ مارکس لے لو تو بہت ہے, بس ٹھیک ہے یہ ہماری دنیا داری کی وجہ سے. ادروائز میں ان کو خود ہی بہت سکھا دیتا ہوں, میں ان کو کہہ دیتا ہوں کہ بھائی آپ کو جو ہے نا مطلب آپ کو دنیا آ نہیں سکتی جتنا کچھ آپ کو ابھی پتا چل گیا ہے. اور ابھی ان کی ایج کتنی ہوئی ہے, ابھی وہ بچے ہیں, یعنی ان کو ہم مطلب چھوٹے بچے ہیں. تو اس طرح آپ جو ہے نا یہ اس طرح کا ماحول جو ہے نا وہ کریٹ کریں کہ آپ بچوں کو اپریشیٹ کریں, ان کو جو ہے نا ان کے ساتھ جس بھی بچے دیکھیں. اب بعض کا ایسا ہوتا ہے نا کہ مائیں بچوں کے ساتھ زیادہ پیار کرتی ہیں. اب بچے کس کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں؟ ماں کے ساتھ. جو بندہ زیادہ پیار کرے گا بچہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوگا. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ جبکہ باپ سارا کچھ گھر کا نظام چلا رہا ہے, بڑی محنت مشقت سے باہر سے جو ہے نا وہ کما کے لا رہا ہے, کبھی قرض لے کے کچھ چیزیں گھر میں لے کے آ رہا ہے, لیکن بچوں کو اس کے ساتھ اس کا بیہیویئر اچھا نہیں. بچوں کے ساتھ اس کو جو ہے نا بچوں کو مارتا ہے, بچوں کو جو ہے نا ہر بات پہ کہتا ہے کہ یہ ہے تو نالائق ہے, یہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے. اگر آپ ایسا کرتے رہیں گے کہ تو یو آر ان دا ہٹ لسٹ آف یور چلڈرن, کے آپ جو ہے نا ڈس لائکنگ میں آ رہے ہیں. بے شک آپ ان کے لیے ایسا کچھ کر رہے ہیں. اور بعض کا لوگ اتنے پاگل ہیں تو وہ کہتے ہیں جی بچوں کو سختی سے جو ہے نا وہ نمٹنا, ان کو جو ہے نا ان کے اوپر سختی کرنا یہ بڑا ضروری ہے. بھائی سختی کرنا ضروری نہیں ہے, آپ بہت اچھے طریقے سے بھی بچوں کو جو ہے نا وہ اچھی بات سکھا سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں. ان کو اخلاقاً اس کے اوپر جو ہے نا ان کو اتنا کر دیں کہ وہ آپ کے وہ مطلب اس طرح کی چیزیں پڑے ہی نہ. سختی کر کے آپ کریں گے, ہم نے دیکھا ہمارے معاشرے میں ہماری فیملیوں میں ایسا ہوا, سختی کری تو جتنی دیر وہ دب سکتے تھے دبے, اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے نا بغاوت کر دی. انہوں نے بولا ٹھیک ہے جی باپ کے ساتھ بھی کر دی. اب یہ دیکھیں کتنی چیزیں یہ امپورٹنٹ. ایکسکیوز می, میں چھوٹا سا آپ سے نا اسی ٹاپک کے حوالے سے تھوڑی سی رہنمائی چاہتا ہوں. تو میں نا سر ایک کمپنی میں نا جاب کرتا رہا ہوں کافی عرصہ. وہاں کے جو ہمارے ڈائریکٹر صاحب تھے ان کی ایک جو ہے نا عادت تھی جو کہ بڑی ہمیں نا فیل بھی ہوتی تھی. وہ کسی کو جو ہے نا وہ اپریشیٹ نہیں کرتے تھے. ان کا نقطۂ نظر یہ تھا کہ جب بھی میں کسی کو اپریسیشن دوں گا وہ بندہ جو ہے نا وہ مجھے بلیک میل کرے گا, مجھ سے سیلری کا مطالبہ کرے گا, اور جس طرح وہ کہتا تھا کہ اس کو جو ہے نا پر نکل آتے ہیں, لوگوں کے پر نکل آتے ہیں جب ان کو اپریشیشن دیں. اور دوسری سب سے اہم بات کہ مثال کے طور پہ جس طرح وہ فار ایگزامپل اس نے مجھے ایک ٹاسک دیا ہے کہ پورے مہینے میں یہ کام کرنا ہے. اچھا لو جناب, اس ٹاسک کے اوپر آپ نے جی جان لگا کے اس ٹاسک کو وقت سے پہلے یا ٹارگٹ کو یا گول کو وقت سے پہلے پورا کر دیا, اور جب آپ اس کے پاس جاتے ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ آپ کو اپریشیشن دینے کے وہ اس قدر ڈی موٹیویٹ کرتا ہے, بلکہ ایسا کرتا تھا کہ وہ فائن لگا دیتا تھا کوئی دوسرے اینڈ سے کسی بال کی کھال نکال کے, یا کسی کام میں وہ جن لوگوں کی عادت ہوتی ہے کیڑے نکالتے رہنے کی. تو ایسی مثال میں معافی کے ساتھ آپ کو ایک معاشرے کی جو ہے نا ایک ایسی چیز بتا رہا ہوں کہ جس میں ہم لوگ سارے جو ہے نا ان چیزوں کو دیکھ کے گزرتے ہیں. تو جبکہ اس کے اپوزٹ میں نے ایک ایسے ڈائریکٹر کے پاس بھی کام کیا ہے کہ اگر آپ کو اس نے کام سونپا, آپ نے اس کو کام کر کے دیا, اگر اس میں 2-3 خوبیاں ہیں وہ آپ کو گلے لگائے گا اور اس 2-3 خوبیوں کی تعریف کرے گا, اور اگر 4-5 اس میں غلط کام ہوئیں گے تو وہ آپ کو تھوڑی سی کہے گا کہ یار یہ تم نے اچھا نہیں کیا, اور یہ تو شاندار کر دیا, یہ کمال کر دیا. تو ان
जो पहला बंदा है उसका जो है ना मतलब ऐसे वैसे बात तो आपने बता दी कि हाला हमने अपने ही करना है, बेहतर हमने खुद को ही करना है, लेकिन इस सिलसिले को आप कैसे किस अंदाज से देखते हैं? ठीक है, एक ना क्योंकि सेशन का टाइम थोड़ा है, लोग भी जो है ना करते हैं, तो क्वेश्चन को भी शार्ट किया करें। ये मैं नहीं कहता कि क्वेश्चन ना किया करें, ये आपने बात तो अच्छी पूरी की, मुकम्मल की। अब देखें, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आप सारे कैसा डायरेक्टर बनना पसंद करेंगे, पहले वाला या दूसरे वाला? मुझे तो दूसरे वाला पसंद है, एप्रिसिएशन वाला। तो बस आप ये देखें कि आप जो भी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में हैं, if you are not a director, even you are a director, even you are a more than director, you are a CEO of your life. You are a CEO of your life. So it doesn't mean कि आप डायरेक्टर हैं किसी कंपनी में तो ही आपको जो है ना वो अच्छा बिहेवियर करना है, अच्छा अप्रिशिएट करना है। इट मीन कि आप इस वक्त जो भी हैं, जिधर भी हैं, देखो जब बंदा तरक्की कर जाता है ना, तो वैसे ही कहते हैं जिन्हें पंजाबी में एक मिसाल दी जाती है ना कि जिन्हां दे घर दाने उन्हां दे कमले भी सियाने। तो ये जब मतलब आप यहाँ पे अभी हमने जो भी आपने चीजें ग्रो करने के लिए सीखना है, तो यहाँ पे ही आपने सीखना है। अब ये जो चीजें आप बिल्ट इन कर लेंगे ना, फिर ये क्या होगा, कुछ लोग होते हैं एक्सीडेंटली रिच हो जाते हैं, या वो मेहनत कर करके रिच हो जाते हैं, और वो मेहनत की नहीं करते तो वो रिच नहीं रहते। ये जो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये जब आपके अंदर बिल्ट इन हो जाएंगी ना, तो ये आप जो है ना वो परमानेंट रिच रहेंगे, आपको कोई डिफीट नहीं कर सकेगा। बिकॉज आपको आपका इल्म कोई छीन सकता है, आपकी स्किल्स कोई छीन सकता है। अगर पैसा किसी वजह से, बिजनेस की वजह से, या किसी मिस्टेक की वजह से, किसी डील की वजह से बिजनेस खत्म हो गया, पैसा खत्म हो गया, तो क्या होगा? मैं खुद जिंदगी में 2-3 दफा, मैं आपको ये बात आप मेरी गौर से सुने, 2-3 दफा मैं इस लेवल पे गया हूं कि मैं जीरो नहीं, नेगेटिव चला गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है कि मैं कहाँ, मुझे जाना कहाँ। तो ये चीजें जो है ना, ये हर एक की जिंदगी में आती हैं। तो स्किल्स जो है ना, ये चीजें मैं इसलिए कहता हूँ, लर्निंग इज अर्निंग, अवेयरनेस, यानी योर इनकम इज इक्वल टू योर अवेयरनेस। जितना नॉलेज आपके पास होगा, वो नॉलेज से या अवेयरनेस से या ये चीजें सीखने से फायदा क्या होता है कि आपका इंटरनल इतना स्ट्रांग हो जाता है कि फिर आपका वो एक्सटर्नल के ऊपर जो है ना वो, यानी ये पहलवान इतना तगड़ा हो जाता है कि वो बाहर वाले पहलवान को जो है ना वो जेर कर लेता है। तो इंटरनली स्ट्रांग हो जाए। ये जो है ना, कभी आपको बिजनेस डील हो गई, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा हो गया कि बाद में बिजनेस डाउन हो गया, बंदा खुद भी चला जाता है, वो कितने जो है ना वो साल इसमें पड़ा रहता है। तो स्किल सीखने का मतलब ये है कि यू आर रिच फॉर एवर बिकॉज यू नो द थिंग्स। तो इसी तरह इंपॉर्टेंस जो है ना वो दूसरे बंदे को दें। और मैंने पहले भी कहा था कि लोगों का नाम याद रखें। मैं कुछ लोग हमारे ग्रुप में, मैं उनको बाय नेम बोलता हूँ, ठीक है, उनको मैं सर करके, साहब करके या ऐसा कुछ, ये बात नहीं है। मेरे लिए वो बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर इंपॉर्टेंट होते हैं, अब आप ये देखें ना, अगर आप अपना नाम पसंद करते हैं, या आप सर, या मतलब मुझे ये लगता है कि नाम सुनने से कानों में घंटियां बजती, क्योंकि आपको अपना नाम पसंद है। वो लाइकिंग वाली घंटियां होती हैं। तो लोगों को इंपॉर्टेंस देने का मतलब है कि लोगों का नाम याद रखें। अगर आप लोगों का नाम याद रखने की कोशिश करें, और अगर आप इस चीज पे कोशिश करेंगे, तो आप यकीन करें ये ऐसा हो भी जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोगों को जो है ना इंपॉर्टेंस दें। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, बी कर्टियस एंड काइंड टू एवरीवन। हर एक बंदे के साथ आप जो है ना अच्छे हो जाए, हर एक बंदे के साथ। आप हमारी इस्लामिक अगर हिस्ट्री देखें ना, तो गवर्नर्स जो है ना, उनको भी इजाजत नहीं थी कि वो जो है ना मतलब प्रोटोकॉल में रहें, और मतलब इस्लामिक हिस्ट्री में जिसको हम अभी पता है, ये गोरे जो है ना, वो मैं सुनता हूँ, पता मुझे इसका सही है बात या नहीं, लेकिन गोरे अपने ला को जो है ना कहते हैं उमर ला, यानी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला उनका ला, यानी वो ऐसा पावरफुल ला है कि आप जो है ना वो उसमें हर एक को इम्पोर्टेंस है। किसी को बता भाई मेरे साथ जुल्म नहीं होगा, मेरे साथ ज्यादती नहीं होगी। मेरी सिस्टर यूके में होती हैं, तो उनके हस्बैंड जो है ना मुझे कह रहे थे, एक दिन हम लास्ट टाइम उमरा पे गए तो सारे हम इकट्ठे हुए, तो वो कहते हैं कि आज तक, यानी गालबन उनको 10-15 साल हो गया उधर रहते हुए, तो कहते हैं कि आज तक हमें ये फील नहीं हुआ कि हम जो है ना वो यूके में हमारे साथ कोई कानूनी तौर पे हमारे साथ कोई मतलब जो है ना वो ज्यादती कर जाएगा कि हम पाकिस्तान से हैं,
या मतलब यूके नेशनल नहीं है, उनके पास नेशनैलिटी है, लेकिन सबको पता है कि ये नेशनैलिटी जो है ना वो लोग कहाँ के हैं। कहते हैं आज तक नेशनल नहीं थे तब भी और अभी भी। अब ये देखें ना लोग तरक्की कैसे कर गए, आपको इंसाफ करना पड़ेगा। और ये इंसाफ जो है ना हर जगह, अगर आप ऐसे ही देखें ना, अब पाकिस्तान की बात हम कर रहे हैं, लोग कहते हैं अपॉर्चुनिटीज नहीं है, जितनी पाकिस्तान में इस वक्त अपॉर्चुनिटीज है ना, कोरोना में लोगों ने करोड़ों अरबों कमाए हैं, पाकिस्तान में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज है। जब अल्लाह ने आपको कहीं लेके जाना होगा ना, आप इस वक्त बैठ के रोते नहीं रहना है कि हम तो इस मुल्क में हैं, हमारे तो ये हो गया, हमारा तो ये हालात सही नहीं है, हम ये करना चाहते नहीं। आपके अंदर की बात है। अभी भी लोग पाकिस्तान में करोड़ों अरबों कमा रहे हैं, मैं जानता हूँ लोगों को। तो ये बात जो है ना, जब आप अपने आप को माहौल को ना दें, जितना भी है ना वो अपनी पर्सनल स्किल्स को इम्प्रूव करें, इन सेशन से करें, जो मैं सेशन में बोलता हूँ थोड़ा उनको प्रैक्टिस करें। आप 30 मिनट से लेके 45 या 1 घंटा तो खुद को दें यार। आप देखें 2 से 3 सालों में जिंदगी बदलेगी, 2 से 3 सालों में जिंदगी, यानी 1 से 3 साल में जिंदगी बदलेगी जो जितनी स्ट्रगल करेगा। अगर आपको जिंदगी 1 से 3 साल में बदल जाए तो क्या चाहिए? ये जादू नहीं है जो मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई नहीं बस आपने सुन लिया और ये हो गया। अगर ये जितनी बातें इनके ऊपर अमल करना पड़ेगा ना, अगर एक दफा अमल नहीं करना पड़ेगा, आप इसको पॉइंट को नोट कर रहे हैं, आप दिन अगले वीक आने तक इसको 2 दफा 3 दफा बस रिपीट कर लें, इवन 5 मिनट भी रिपीट कर लेंगे, पूरा सेशन रिपीट हो जाए। अब कौन है जो करेगा, आप उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो पॉइंट है कि बी कर्टियस एंड काइंड टू एवरीवन, हर एक के साथ अच्छा सलूक करें, इवन जानवर के साथ भी अच्छा सलूक करें, आपके माताहत है उसके साथ अच्छा सलूक करें, क्योंकि कर्टियस होना सुन्नत है, काइंड होना सुन्नत है। अल्लाह बड़ा काइंड है। तो अगर हम ये चीजें, हमने समझ लिया कोई भाई कोई मुलाजिम है, किसी को लग गया कि वो मेरी बीवी है, तो हम लोग मतलब क्या कल्चर जिस तरह के माइंड में हम रहते हैं बात बात कि भाई बीवी को रिस्पेक्ट नहीं देनी, मुलाजिम को रिस्पेक्ट नहीं देनी, जो आपके साथ मतलब जो डाउन है आपसे उसको जो है ना वो रिस्पेक्ट नहीं देनी, कोई गरीब है आपके मोहल्ले में तो आप उसके साथ जो है ना आपके सामने से ऐसे गुजर जाते हैं। ये आप अपना आप शो करते हैं। ये मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं अपने भी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हम अपना आप शो करते हैं। तो इसमें जो है ना आप किसी की बात सुनते हैं, रिप्लाई करते हैं, तो इस तरह के लफ्ज यूज करें, थैंक यू, प्लीज, आप रिस्पांस भी करते हैं ना। ये मेरी बेटी पिछले दिनों जो है ना वो हमारे ग्रुप बना हुए है ना जिनके साथ हमारे पाकिस्तान में टीम है, तो उनके साथ वो बात कर रहे थे। अब हम लोग जो है ना, मैं एम्प्लॉयर हूँ, बेटी मेरी भी जो है ना मतलब उनको सबको पता है कि भाई ये एक एम्प्लॉयर के तौर, तो बेटी ने ऐसे एक सेंटेंस जो है ना वो लिख दिया, तो मैंने उसको पर्सनल मैसेज में, मैं उस वक्त नहीं था करीब, तो मैंने उसको पर्सनल मैसेज में लिखा, मैंने कहा आप यूज द वर्ड प्लीज, बिकॉज हमें ये नहीं है कि मतलब हम इस मतलब पोजीशन में है कि वो हमारे साथ काम कर रहे हैं, देन वी आर गोइंग टू बी यू नो डाउनग्रेड अपने आप को, हम इस तरह कर लें कि उनको फील हो कि वो कमतर हैं या हम मतलब पावरफुल हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लीज, अगर आप अपने टीचर से बात कर रहे हैं, आप अपने माताहत से बात कर रहे हैं, आप अपने इवन बेटा बेटी से भी सबके साथ बात, आप जो है ना, अगर आप देखो जब आप पसंदीदा शख्सियत हो जाएंगे, और आज मैं ये सारी चीजें जो है ना आपको पसंदीदा शख्सियत बनाने के लिए कर रहा हूँ, तो फिर क्या होगा, आप शहद बन जाएंगे, तो फिर क्या होगा, मक्खियां आएंगी, फिर सारा कुछ आएगा आपके पास। और जब आएगा तो ये सीखने की बात है, आप सीखो इंशाल्लाह ताला, आप इस पे अमल करके तो देखो। अच्छा, अभी सेशन का टाइम भी थोड़ा है, वो उनका 11:30 तो हो गए, वो मुझे तो 10:30 हुए हैं, आई एम सॉरी। लेकिन ये कहने का है, आप जितनी पेन से मैं आपको कहता ना, उतनी पेन से आप इसको सुने। अगले 10 मिनट में सेशन खत्म करेंगे, और मैं अगले जो है ना वो पॉइंट आपको जो है ना वो बेशक हम इसको रिपीट करते रहते हैं डिफरेंट सेशन में, बट अगले 10 मिनट में मैं नेक्स्ट 4-5 पॉइंट है मैं उनको क्लियर करता हूँ। नेक्स्ट है कि आप शो सिंसियर एप्रिसिएशन फॉर अदर पीपल। एप्रिशिएट, जैसे मैंने पहले बोला है ना, a person who feel appreciated will always do more than what is expected। यानी अगर कोई बंदा जो है ना अप्रिशिएट फील करता है, अगर आप किसी मुलाजिम को अप्रिशिएट करते हैं ना, तो वो उसकी ज्यादा परफॉर्मेंस देगा। अगर आप अपने बच्चे को जो है ना अप्रिशिएट करते हैं थोड़े नंबरों पे, तो अगली दफा वो ज्यादा नंबर लेगा। ये सारा कुछ मैंने प्रैक्टिकली भी करके देखा हुआ है, और यही एक प्रूवन फार्मूला है, अदरवाइज कोई और दूसरा फार्मूला नहीं है। एप्रिसिएशन दें, एप्रिसिएशन आप खुद उसको देंगे, मिलेगी आपको, सारी सलाहियतें बढ़ना शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट है बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। यानी आप किसी के साथ बात करें तो आप होशियारी ना दिखाएं कि
کہ آپ بڑی چلاک ہیں اور آپ کو پتہ ہے اور آپ جو ہے نا اس کو دیکھیں, جب تک آپ کے اندر سنسیئرٹی, آنیسٹی, یا مطلب کسی کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں اور آنیسٹی طریقے سے نہیں بیٹھ رہے, سنسیئر ہو کے نہیں بیٹھ رہے, اٹ مین آپ اس کی نظروں میں لائک نہیں ہو جائیں گے, یعنی وہ لائکنگ میں نہیں آئیں گے. نیچرلی ایسا ہی ہوگا. آپ بے شک آپ جتنا مرضی اپنے آپ کے اوپر جتنے مرضی لبادے اوڑھ لیں, وہ سب جو ہے نا وہ ان نیچرل ہوں گے. تو آپ جو ہے نا لوگوں کی جب بات سنتے ہیں یا کسی کے ساتھ آپ میٹنگ کرتے ہیں تو اس کو جو ہے نا وہ جینیئنلی آپ اس میں انٹرسٹ شو کریں. دوسرا یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی دوسرے کے بندے کے بارے میں, ہم نے کل کسی سے میٹنگ کرنی ہے اور اس سے پہلے ہم ملے نہیں, اگر آپ اس کے بارے میں تھوڑی بہت انفارمیشن لے سکتے ہیں. بعض اوقات لوگوں کا پروفائل ہوتا ہے لنکڈ پہ, فیس بک پہ یا اس طرح کچھ, تو آپ اس کے بارے میں اس کا نام ٹریس کر کے اس کے بارے میں اس کا دیکھیں, آپ کو کم سے کم کچھ نہ کچھ ایسی انفارمیشن ملے گی جس سے اس بندے کو انٹرسٹ ہوگا. تو جب آپ اس کے ساتھ ملیں گے اس کے انٹرسٹ کی بات کریں گے, جیسے کہ بھائی ہماری میٹنگ تو مثلاً کسی ایسے ٹاپک پہ ہے جو بزنس میٹنگ ہے, لیکن اب دوسرے بندے کو کرکٹ کا شوق ہے, تو اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ کرکٹ کا شوق ہے تو تھوڑی بہت انفارمیشن جو ہے نا اس کے بارے میں لے کے آپ اس کے ساتھ جا کے بیٹھیں اور اس طرح سے بات شروع کریں گے جیسے جس چیز میں اس کا انٹرسٹ. آپ دیکھیں وہ آپ کی بات کو جانا وہ سننا شروع کر دیں. یہی چیزیں ہیں, چھوٹی چھوٹی سکلز ہیں جن کو جانا ہم امپروو کریں گے. نیکسٹ جو ہے نا وہ دیکھیں, نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ اسپیک ان ٹرمز آف یور اون فیلنگس فرسٹ. یعنی اپنے آپ کو, یعنی آپ کوئی بات کرتے ہیں نا تو آپ نے کوئی آرگومنٹ کرنا ہے یا آپ نے کوئی ایسی بات کرنی ہے جس کو, تو اس کو آپ یہ نہیں کہیں کہ آپ ایسا کہہ رہے تھے, اس کو یہ کہیں کہ I was feeling like this. آپ کو کوئی بات کی سمجھ نہیں آئی تو آپ اس کو نہیں کہیں گے آپ نے صحیح بتایا نہیں ہے, آپ I was confused, I couldn't understand. یعنی میں بات کو صحیح طرح سمجھ نہیں سکا, مجھے جو ہے نا میری فیلنگ میں یہ آ رہا تھا, میری فیلنگ میں وہ آ رہا تھا. ایسا جو ہے نا ایسی چیزیں اگر آپ کریں گے تو پھر کیا ہوگا, اگلے بندے کا اس کو لگے گا, یعنی یہ نیچرلی ہو جائے گا کہ اس کو لگے گا اس کے اوپر کوئی بات بلیم آ ہی نہیں رہا نا, آپ اپنے طور پہ کہتے جا رہے ہیں. تو آپ جب اپنے آپ کو اس کے سامنے جو ہے نا اس طرح رکھیں گے تو وہ بندہ آپ کو پسند کرنا شروع کرتا ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے ڈونٹ آرگیو اور ٹیل another person they are wrong. یعنی کسی دوسرے بندے کو جو ہے نا آپ رانگ جو ہے نا وہ نہ بتائیں. جسے میں نے اوپر پوائنٹ کیا نا, پوائنٹ نمبر 2 کہ ایڈمٹ وین یو آر رانگ, تو اسی طرح جو ہے نا آپ دوسرے بندے کو رانگ کسی کو بھی آپ کہیں نا کہ 100% ہی وہ رانگ ہوگا تو وہ اس کو آپ اچھے نہیں لگیں. اب یہ ہر جگہ پہ ساری باتیں فٹ نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, یعنی یہ ایسی چیزیں ہیں کہ آپ اس کو طریقے سے ڈونٹ آرگیو. اب بات کرنے میں جب آپ آرگیو کریں گے, بات سننے کے لیے مطلب بات آپ ایسا سنیں گے, جواب دینے کے لیے, انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے نہیں سنیں گے. جواب دینے کے لیے آپ کریں گے تو آپ آرگیو ہی کریں گے. اگر آپ انڈرسٹینڈ کر کے اس کو 2-3 سیکنڈ کا پاز دیں گے تو بات کریں گے, تو یعنی اس طرح جو ہے نا وہ, یعنی آپ خود سے اپنے آپ کو لیں کہ مجھے جو ہے نا ایسا لگ رہا تھا, تو پھر بات اور بہتر ہو جائے گی. پھر آسک کوسچن انسٹیڈ آف گیونگ آرڈرز, ایڈوائز اور اوپینین. اگر مطلب آپ ایسی سچویشن میں ہیں, میٹنگ میں ہیں, بات کر, یہ دیکھیں یہ ساری باتیں جو ہے نا روزمرہ کی زندگی میں ہو سکتی. اگر میں نے بولا نا, اگر آپ کسی ماتحت کو کوئی بات کہتے ہیں تو اس کو نہیں سمجھ آئی تو اس کو بولیں کہ یار آپ کو سمجھ نہیں آئی اس بات کی, اس طرح کر کے جو ہے نا وہ, یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو اتنے چبن سے تن سے کہہ رہے ہیں یار آپ کو میری بات کی سمجھ نہیں آئی, ایسا نہیں. اس کو جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے سمجھے کہ اگر آپ کو بات کی سمجھ نہیں آئی تو پھر دوبارہ پوچھ لیں, ایسا سوال کریں. ایسی سچویشن, یعنی یہ سمجھیں کہ آج کا یہ جتنا بھی یہ سیشن ہے نا, یہ اخلاقیات پہ ہے, یہ سنت پہ ہے, یہ سارا کچھ ہے. بے شک یہ گوروں نے اپنے زبان میں مطلب یہ چیزیں سارا تو اگر ہم یہ چیزیں اپنائیں گے, اگر ہم سنت پہ عمل کریں گے, اگر ہم کسی کے ساتھ اچھا بولیں تو بلیسنگز نہیں آئیں گی, بلیسنگز آئیں گی. ٹھیک ہے, اس لیے آپ جو ہے نا یہ چیزیں, ان چیزوں کو جتنے بھی ہم نے سیشن میں کی ہیں ان کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں, ان کو لکھیں. اگر کوئی چیز جو ہے نا وہ رہ جاتی ہے آپ دوبارہ, یہ دیکھو اگر آپ, میں کہتا ہوں اگر ایک سیشن جو ہمارا ہوا ہے آپ روز آدھا گھنٹہ بھی اس کو سن لیتے ہیں نا تو آپ کو یہی ریفریش ہو جائے گا. اور میں جتنے سیشن میں باتیں کرتا ہوں ہو سکتا ہے صرف آپ ان کو ہی روز آدھا گھنٹہ سنتے رہے نا, تو ہو سکتا ہے 15-20 منٹ سنتے رہیں تو جو چیزیں آپ کو چاہیے نا وہ آپ کو ملتی رہیں گی. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتاتا ہوں کہ میں بہت ساری ایسی ویڈیوز ہیں جن کو میں 30 40 دفعہ بھی دیکھتا ہوں, بہت ساری ایسی آڈیوز ہیں جن کو میں 100 دفعہ بھی سنتا ہوں, اور جب بھی سنتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ اس میں کچھ نیا ہے.
اب اس کی میں ریزن بھی بتاتا ہوں کہ کیسے لگتا ہے کہ اس میں نیا ہے. جب آپ نالج حاصل کرتے رہتے ہیں نا تو آپ کا اویئرنیس لیول بڑھتا ہے. تو نیئر لیول جب بڑھتا ہے تو اگلی بات آپ سنتے ہیں نا، ایک بات آپ سنتے ہیں تو اس سے آپ کو جو ہے نا آپ کے اندر کیونکہ اویئرنیس بڑھ گئی ہے، اب آپ اس کو اور ڈفرینٹ طریقے سے اس کو لے لیتے ہیں. جب آپ اس کو ڈفرینٹ طریقے سے یعنی اس سے بہتر طریقے سے لے لیتے ہیں جو آپ پہلے اس کو سمجھ رہے تھے، تو پھر کیا بھائی آپ کا نالج بڑھ جائے. تو اس لیے ریپیٹیشن از دا فرسٹ رول آف سکسیس. ریپیٹ کرتے رہیں، ڈائری کو لکھتے رہیں. یہ سارا کچھ جو آپ لکھ رہے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ یہ اسلامک طور پہ اس کو ایسا کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، لیکن یہ آپ اپنا مقدر لکھ رہے ہیں اور آپ اس کو لکھتے رہیں. یہ آپ کا مقدر بن جائے گا. اگر نہ بنے تو میں ذمہ دار. کرنا آپ نے. اینی کویسچن؟ شفیع محمد نے کون سا کویسچن کی صورت میں آپ نے لکھا ہے؟ آپ پتہ نہیں اس کی شفیع دوبارہ لکھیں یا پھر اسپیکر میں بات کریں. سر معذرت کے ساتھ آج کا دن تو جو ہے نا مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے میں نے ہی سارے کویسچن کرنے ہیں. تو کوئی دوسرے صاحبان سے بھی پوچھے نا کہ بھئی وہ بھی کویسچن کرے. بات بلا کیا ہے کہ ہم سارے ہیومن بینگ ہیں. اگر ایک کو کوئی خاص قسم کا مسئلہ ہوتا ہے وہ اس کے حوالے سے بات کرتا ہے تو یقین مانے کہ ساری کلاس کے جتنے جو کلاس میٹ ہیں ان کی سب میں جو ہے نا وہ بہتری جو ہے نا وہ آ جاتی ہے. میں نارملی کویسچن اس لیے زیادہ پوچھتا ہوں کہ بعض چیزوں کا بندے کو نا تھوڑی بہت ہی ہاؤ نو ضرور ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات بندہ جو ہے نا چیزوں کو زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ سننا چاہ رہا ہوتا ہے کہ یار ڈیٹیل جو وہ جتنی مل جائے بات وہی آ جاتی ہے. اویئرنیس انفارمیشن جتنی آپ کے پاس زیادہ ہوگی اتنا ہی آپ جو ہے نا وہ زیادہ گرو کر پائیں. جی ہاں جی. آپ کا کوئی کویسچن ہے ابھی آپ کو؟ کیونکہ ایکچولی نا میں یہ آپ کو نا میں اس لیے کہتا ہوں کہ شارٹ ہو گئے تاکہ جو ہے نا لوگوں کا ٹائم بچے، کیونکہ سارے لوگ جو ہے نا وہ بڑی محنت سے بیٹھے ہوئے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ وہ بیٹھے رہیں. نہیں بالکل میں اسی وقت اس کو انڈرسٹینڈ کر گیا ہوں. سر ایک کمپنی ہے جس میں مثال کے طور پہ 100 بندے کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس کمپنی کا سسٹم ایسا ہے کہ مالک جو آنر جو ہے وہ 3-4 سال بعد جو انکریمنٹ لگاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کمپنی کے سارے بندے جو کتابیں بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، گول سیٹنگ بھی کر دیتے ہیں، تو ان میں بہتری کیسے آئے گی؟ مثلا کہ میں ان شارٹ میں سوال تو وہ کسی اور کمپنی میں چلے جائیں گے. نہیں ان کی پروگرس تو کس طرح ہوگی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. سر آپ یہ دیکھیں، آپ جو ہے نا کوئی بھی کام میں اس کو اسپیسیفک آنسر نہیں دیتا ہوں. آپ یہ دیکھیں گے جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ آپ دن کو پلان کریں. اگر آپ دن کو پلان کریں گے اس کا مطلب ہے کہ آپ دوسرے بندے سے بیٹر کام کریں گے، آپ جلدی کام کریں گے. تو پھر کیا ہوگا، آپ کے اونرز کی نظروں میں آپ کی ویلیو بڑھے گی. پھر یہ ہے اگر ان اونرز کو ایسا اس بات کا احساس نہیں ہے یا مطلب وہ سارے کچھ ایسے لوگوں کے درمیان آپ رہتے ہیں تو پھر جو اگر آپ کی اپنی سکلز بڑھ رہی ہیں نا تو اس کا مطلب نیچرلی یہ ہوگا کہ آپ کی جو سکلز جو ہے نا اس کمپنی کی لوگوں کی سکلز سے زیادہ ہو گئی ہیں. یو آر ناٹ فٹ دیئر، نو یو آر گوئنگ ٹو بی another next level. تو آپ automatically you will meet the success in the common hours. You should be ready. آپ دوسری کمپنی میں آپ کو چانس مل جائے. یہی دنیا کا قانون. ایسے ہی آپ کے اندر صلاحیتیں ہوں نا، آپ کو دیکھا نا آپ کے میں یقین کرو ابھی کچھ بزنس میں نے 1-2 ایسے سٹارٹ کیے ہیں کہ جسٹ میرے سامنے وہ بات آئی ہے اور میں نے اس کو سٹارٹ کر. آپ اندازہ لگائیں کہ مطلب کیا ایسا ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ I was ready before. آپ ریڈی رہیں، اپرچونٹی ول کم. آپ نہیں ریڈی ہیں تب بھی اپرچونٹی ول کم but you will lose the opportunity. If you are ready you will avail the opportunity and if you will avail the opportunity you will be on the next level. آپ اپنا کلاڑا تیز کر کے رکھیں. ڈونٹ ویٹ کہ جب جو ہے نا وہ درخت کاٹنے کا اپرچونٹی آئے گی تو تب میں تیاری کروں گا. نہیں، یہی تو اصل میں یہ اتنا جو ہے نا میں کہتا ہوں اتنا سادہ سی چیز ہے جو ہم ساری زندگی جو ہے نا اس سمجھنے میں گزار دیتے ہیں. مجھے بھی نہیں تھی سمجھ آئی، ایسا نہیں ہے کہ میں ابھی بول رہا ہوں تو مجھے بڑی مطلب اس چیز کی سمجھ آ گئی تھی، لیکن جب مجھے سمجھ آئی ہے تو مجھے لگا کہ یہ بہت سادہ سی بات ہے.
बहुत सिंपल सी बात है जिसको हम सारी जिंदगी जो है ना वो मतलब हमारा कामयाब होना अल्लाह की तरफ से जो है ना वो इतना आसान है जिसकी कोई हद नहीं, लेकिन हम कॉम्प्लिकेशन में पड़ जाते हैं। हम दूसरों में कामयाबियां ढूंढते रहते हैं। हम कहते हैं कि वो बंदा हमें कामयाब करेगा, हमें वो बंदा कामयाब करेगा। ऐसा नहीं होता। आप खुद को खुद कामयाब करें। आपको देखा ना, वेरी सिंपल है। मैं बात कर रहा हूँ, मैं कितनी दफा कहता हूँ, कासिम अली शाह साहब बात करते हैं, मैं बात करता हूँ, कोई प्रोफेसर बात करते हैं, कोई और। अब वो लोग क्यों बात कर रहे हैं? क्या हमारे पास ज्यादा है? क्या आपके पास ज्यादा नहीं हो सकता? ये कितनी मैंने आपको बातें बताई, ये पहले भी तो आपको पता ही था ना। पता होता है लोगों को, लेकिन अमल कौन करता है? फिर ये कि ये जितना नॉलेज आपका, मुझे भी नहीं था पता कि मैं जूम ऑनलाइन सेशन देना शुरू कर दूंगा। ये मैंने ऐसे 1 मिनट में सोचा। आप यकीन करो, मैंने 1 मिनट में सोचा कि आई विल डिलीवर जूम ऑनलाइन सेशन बिकॉज आई वॉज रेडी, एंड इफ यू विल बी रेडी यू विल गेट अ चांस। मैंने बोला ना, मैं बिजनेस स्टार्ट किया, जस्ट एक पोस्ट मेरे सामने आई फेसबुक के ऊपर, क्लिक, आई स्टार्टेड माय बिजनेस within 1 minute। तो ये चीज जो है ना, आपको यकीन करें, मेरी सारी बातों की आपको समझ उस वक्त आएगी जब आप ये सारा कुछ जो है ना वो हजम करेंगे और साथ में इसको लेके चलें। फिर आपको पता चलेगा कि इस बात में कितनी पावर है और ये सारी बातें सीखना कितना आसान है। अब अमल कौन करेगा? बात तो सारी फिर अमल की है ना, एक्शन की है ना। अब एक्शन में क्या है ना, जितना आज के सेशन में आप दूसरे बंदे को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं। सबसे पहले जो आपके सबसे करीब है बंदा, उसको आप इंपॉर्टेंस दें। बीवी मियाँ को दें, मियाँ बीवी को दें, बच्चों को दें, उनके अपने पेरेंट्स को दें, फिर अपनी फैमिली के साथ अटैच, फिर आप अपनी कंपनी के साथ जहाँ पे हैं, आपका कोई बिजनेस है, आपका कोई जॉब है, उसके आपके साथ जो लोग अटैच हैं, आप उनको साथ जो है ना इंपॉर्टेंस देना शुरू कर। बस यू आर विनर। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया सर। ये माशाल्लाह आपने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया है और यकीन माने कि बहुत कुछ जो है ना सीखने को मिला है। ये आखिरी जो बात है, बाकी थैंक यू सर। यही होता है, मैं बताऊं, सारी चीजें जो होती है ना, आप कोई किताब पढ़ते हैं ना, तो आप उसको 20% अगर उसमें से आपको मिल गया ना, तो वो हर सेशन में कोई ना कोई बात ऐसी होती है। सारी चीजें हो सकता है, अब हर चीज जो है ना वो 100% बोल तोल के आपकी सारी डीलिंग कामयाब नहीं होती। आपका हर दिन जो है ना वो रोजाना उस तरह सक्सेसफुल नहीं होता जिस तरह कोई एक दिन सक्सेसफुल होता है। धूप भी, बारिश भी, मौसम भी आगे पीछे होता है। तो सेशन में भी जो है ना 2 4 10 बातें अगर ऐसी आप नोट कर लेते हैं, आप उनको पकड़ लेते हैं, तो दैट इज द पर्पस ऑफ द सेशन। यू विन। आपका टाइम काम आ गया, आपको एक भी बात समझ आ गई, आपका टाइम काम आ। आप यकीन करो, कितना आप टाइम देखो, 1.5 घंटे में लोग जो है ना, कितने लोग हैं हमारे ग्रुप में जो ज्वाइन नहीं करते। अब आपने 1.5 घंटे में अगर एक चीज सीख ली, जो हो सकता है आपने सारी जिंदगी में ना सीखी हो, तो क्या समझेंगे कितनी इसकी वैल्यू हो जाएगी अगर एक भी चीज सीख ली। आप देखो, मैं आपको एंड पे यही बोलूंगा, एक्टिव लिसनिंग अगर आपने सीख ली, यू आर ए विनर। बाकी सबको भूल जाए बेशक, अगर याद रखेंगे फिर तो यकीनन वो आपके लिए मतलब ये इस चीजों में इजाफा करेंगे ना। एक्टिव लिसनिंग, स्पीक विद अदर पर्सन विद रिस्पेक्ट। अगर आपको कोई मतलब जो है ना वो जैसे भी कोई बोल रहा है, तो आप अगर अपने दायरा इखलाक से बाहर नहीं निकले, हम कहते हैं कि यार इनका जवाब पत्थर से नहीं दिया ना तो रिस्पेक्ट ही नहीं होगी। बस यही है जो मतलब जो ये ना गरीब और अमीर की सोच में यही एक फर्क है। बस किसी दूसरे बंदे का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज अर्जेंटली पूछें और फिर जो है ना वो सेशन। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल ये था कि आपने बताया 8 मिनट टाइम होना सुनत है और दूसरों को अप्रिशिएट करना अच्छी बात है। तो सर मेरा ये सवाल है कि ये इंसान में सर नेचुरली चीज़ें होती हैं या ये इंसान को खुद अडॉप्ट करनी पड़ती है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेचुरली चीजें होती हैं, नेचुरली इंसान अच्छा है, ठीक है, लेकिन उसको इंटेंशनली चीजें इस तरह अडॉप्ट करनी पड़ेंगी।
जब आप इंटेंशनली अडॉप्ट करेंगे ना तो आपका नेचर जो है ना उसके साथ मैच कर जाएगा। अब नेचरली आप अच्छे हैं लेकिन आप इजहार नहीं कर रहे, आप उसको जो है ना एक्सप्रेस नहीं कर रहे, तो फिर क्या हो जाता है कि आपकी जो है ना वो सलाहियत दबी की दबी रह जाती है। और अगर आप उसको इंटेंशनली समझ के, जैसे मैंने अभी बोला है बाई एक्टिव लिसनिंग, तो जब आप करेंगे तो आपको जो है ना वो नेक्स्ट लेवल मिलेगा, आप दूसरे की नजरों में पसंदीदा हो जाएंगे। अगर लड़ भी रहे तो उसकी बात फिर भी तसल्ली से सुने यार। सही सर, थैंक यू सर। आगे देखें ना, कहते हैं जी 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 इमरान साहब जी, जज़ाकल्लाह खैर सर, अल्लाह पाक आपको दीन दुनिया में कामयाब फरमाए। जज़ाकल्लाह। अर्ज़ ये थी कि मैं सेमिनार सेशन माशाल्लाह बहुत प्यारा जा रहा है जी सर। ये पूछना ये था कि ये जो काम पे जो पॉलिटिक्स होती है इससे कैसे बचा जाए, उसमें अगर थोड़ा इस सवाल को बयान किया जाए तो उसमें यह है कि मैं कोशिश करता हूँ, जो जैसे आप कह रहे हैं एक्टिव लिसनिंग और ये सारे मामलात इसमें, लेकिन कुछ बंदे हैं वो अक्ल से पैदल होते हैं और काम जो करते हैं साथ वो एक हसद की बुनियाद पे कर लेते हैं, यार ये बंदा अपने नंबर बना रहा था कि मेरी इस चीज़ में ज़हनियत नहीं है, लेकिन वो कहता है यार नहीं इसको किसी तरह नीचे गिराना है, जिसको डार्क साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं या साइकोलॉजी भी कहते हैं, तो उसमें वो डाउट डाल के और आगे पीछे करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का एहसान है, ईमान मेरा मजबूत है, अगर यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो और कुछ जगह बन जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन मैं कहता हूँ आगे ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, ताकि बच्चे हैं उनको भी आगे एक कुछ रास्ता देना है। ये तो पॉलिटिक्स चलती रहेगी, आजकल मामलात बढ़ गए हैं, तो इसमें इनसे कैसे बचा जाए? अब फ्रांस में भी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स हो गई है। ओहो ओके, इट वाज अ जोक इमरान। अच्छा ये देखें, ये जो है ना पॉलिटिक्स यार इस तरह, एक चीज मैं आपको बता दूं, इफ देयर इज हैपनिंग एनीथिंग, तो एनीथिंग विद अ रीजन, कुछ भी चीज हो रही है ना उसके पीछे कोई ना कोई रीजन। कभी कभी आपको जो है ना वो क्विट करना पड़ता है, वो उस वक्त क्विट करना आपका अच्छा है। कभी ऐसे सर्कमस्टांसेस हालात पैदा हो जाते हैं। अभी मुझे ये मैं एग्जांपल देने लगा, मुझे इस बात का कंफर्म नहीं है बट एग्जांपल देने लगा हूँ कि कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह जब गए ना लंदन अपनी जो है ना वो बैरिस्टर बनने और मतलब अपनी वकालत लंदन में करने, तो वहाँ पे वो कामयाब नहीं हुए, तो फिर उनको वापस पाकिस्तान आना पड़ा। अब जब पाकिस्तान आए तो उन्होंने पाकिस्तान बना दिया, मतलब पाकिस्तान इंडिया आए थे इंडिया ही आए थे, मतलब उन्होंने पाकिस्तान बना दिया। इट मीन के दैट अभी उनके लिए कोई बड़ा काम था। तो आप इस बात को ये देखें कि अगर जहाँ पे भी जो भी हो रहा है और आपकी वजह से नहीं हो रहा, आप ट्राई टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स। बट कभी ऐसा होता है कि मसलन ऐसा होता है कि आपका वहां से क्विट करना अच्छा होता है। लिहाजा किसी भी बात का जो ना मतलब किसी स्पेशल सर्कमस्टांसेस में रहते हुए हो सकता है मैं भी कोई परफेक्ट जवाब ना दे सकूं, क्योंकि वो वहाँ की सिचुएशन को सामने रखते हुए वहाँ पे उसको डील करना पड़ेगा। लेकिन ये ज़रूरी है कि आप पॉजिटिव रहें, आप सही रहें, और अगर आपको वहाँ से निकलना भी पड़ेगा ना तो देन देयर आर 100 डोर्स आर ओपन फॉर यू, 100%। आपको जो ना कुछ परेशानी नहीं होनी चाहिए। परेशानी जब होगी ना, पैसा, मैंने तो कहता हूँ ना, पैसा खत्म होने की परेशानी होगी तो पैसा खत्म हो जाएगा। कोई चीज़ जो है ना वो परेशानी की सूरत में ले लेंगे तो वो चीज़ खत्म हो जाएगी। इसलिए जो है ना परेशानी में नहीं लेना, आपके अंदर सलाहियतें हैं, आपके अंदर सब कुछ है, और अगर ऐसी सिचुएशन बन गई है कि आपको जो है ना वो वहां से जाना ही पड़ता है तो चले जाए। कि मैं कभी अपना जो है ना अपनी बात भी कभी आपसे शेयर करूंगा, टाइम काफी हो गया, लेकिन मैं वो चीज़ जिंदगी में एक मौका ऐसा आया कि मैं वो चीज़ पसंद नहीं था करता। पसंद क्या मतलब, मैं उस बिल्कुल ही पसंद नहीं था करता, और वो मुझे करनी पड़ गई। तो जब मुझे करनी पड़ गई और मैं वो कुछ काम करने के बाद फिर मैं इतना हैप्पी हूँ उस बात के ऊपर कि यार अगर मैं वो ना करता तो हो सकता है मैं कुएं में ही रहता, हो सकता अब मैं समुंदर में आ गया, दरिया में आ गया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, कभी हम कुछ समझ रहे होते हैं लेकिन जो ऊपर वाले से की तरफ से हो रहा है ना, कभी ऐसी सिचुएशन बन रही है तो पॉलिटिक्स हो रही है या कुछ भी हो रहा है तो आपकी बेटरमेंट के लिए है। और अगर आप इसको बेटरमेंट समझेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर आप इससे पिंच होते रहेंगे तो आप यकीन करें कि ये आपको रोज ही पिंच करेगा। तो आप इस बात से अपने आप को तसल्ली दें, वट एवर इज गोइंग टू हैपन, आप सही करते रहें, सही करेंगे, और जब जो भी होगा अच्छा ही होगा, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। एनीबॉडी एल्स?
चलें जी, थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। अगर कोई और किसी का फीडबैक कोई है सेशन तो कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ बताएं, ताकि जो है ना हम अगले 2 मिनट में इसको क्लोज करें। आई थिंक इट्स अ सेशन ऑफ 1.5 आवर नाउ। इमरान, आई डोंट नो हाउ मच यू सेटिस्फाइड विद माय आंसर, बट मुझे लगा कि यही है, इसको जो ना और जी सर, जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीवन। फिर इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। वो भी एक अच्छा टॉपिक होगा ज़बरदस्त, जिसमें जो है ना आपको बहुत सारे नॉलेज मिलेगा। बस आप कनेक्टेड रहे। मैं आपको बताऊं, आपकी ज़िंदगी ना बदले, मैं जिम्मेदार हूँ। छोटी छोटी मैं चीज़ें कहता जाता हूँ, आप ज्वाइन करते जाएं, आप नुक्ता रोज लगाते जाएं, रुकता रोज लगाते जाएं, करते जाएं, इंशाल्लाह ताला हो ही नहीं सकता। ये ऑथेंटिक रूल्स हैं, ऑथेंटिक। जब इंटरनली आप रोज जो एक नुक्ता लगा रहे हैं ना, इट मीन यू आर एडिंग वन स्किल इन योर लाइफ। आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा हो रहा है, आपकी अवेयरनेस में इजाफा हो रहा है, आपकी लर्निंग में इजाफा हो रहा है। लर्निंग 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 अर्निंग, बस हर चीज़ ही आपकी बेटर हो जाएगी। आपकी पर्सनल लाइफ बेटर होगी, आपकी फैमिली लाइफ बेटर होगी, आपकी जो है ना वो फाइनेंशियल लाइफ बेटर होगी। ये सारे पैरामीटर्स प्रूवन पैरामीटर्स हैं, और इन सारे पैरामीटर्स के ऊपर मैंने खुद प्रैक्टिकली अमल करके देखा हो। फैमिली लाइफ भी बेटर हुई है, मतलब आपकी पर्सनल लाइफ भी बेटर हुई है, आपकी जो है ना वो फ्रेंडशिप पे भी जो है ना इजाफा हो रहा है, आपकी जो है ना वो फाइनेंशियल ग्रोथ भी हो रही है, और आप एवरी डे यू आर एंजॉयिंग। और अगर मैं कर रहा हूँ तो आप मेरे साथ जुड़े रहें, सारे हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। स्टे कनेक्टेड, ऑल द बेस्ट। और रमज़ान है, मुझे भी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।